شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں سائرہ اسلم. بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ کا وارملی ویلکم کرتے ہیں. ناظرین، آج کا بابرکت جمعہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ جب تک ایک بھی آنکھ، ایک بھی نظر ہماری مدد کی منتظر ہے، تب تک ہمیں ہمارے وکٹمز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی مدد کے لیے ان کا سایہ بننا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پبلک اویئرنیس میسج بھی دینا چاہتی ہوں، جس کو کل ہم نے وٹنس کیا ہے. سوچ رہی تھی کہ اس میں سب کا بھلا ہے اور سب کو یہ میسج ضرور جانا چاہیے. ایک کال آتی ہے اور اسپیشلی یہ مدرس کو آتی، پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فون جو ہے کسی فیمیل کے ہاتھ میں ہے، اور وہ فیمیل جس کے بچے ہیں. اچھا، کال اس طرح سے آتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماؤں کے لیے ان کے بچے ہی سب کچھ ہوتے ہیں. ان کے اندر ڈر پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو فلاں فلاں غلط ایکٹیویٹی سے ہم نے اٹھایا ہے اور اب آپ کے بچے ہماری کسٹڈی میں ہیں، لہٰذا بات بہت اوپر تک نہ جائے، اتنی اماؤنٹ لے کر آئیں اور بچہ لے کے چلے جائیں. اب مائیں تو پریشان ہو جاتی ہیں. اسی طرح کی ایک کال مجھے بھی آئی تھی. میں تو بہت زیادہ پریشان نہیں ہوئی بیکاز میں جانتی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی بچے سے میری بات ہو چکی تھی کہ وہ حفظ کی کلاس میں ہے. لیکن کل جو ہے کال ہمارے گھر میں آتی ہے تو 9th کلاس میں میرا بھتیجا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے فلاں فلاں غلط کام کے اندر ملوث دیکھا اور پکڑ لیا. اب اس کے فادر باہر ہیں، مدر بیچاری، اس کا جو ہے بی پی اتنا زیادہ ہائی ہو گیا اور اتنی وہ پریشان، خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. اب سبھی لوگ جو ہیں پریشان ہیں، باہر اس کے فادر بھی پریشان ہیں، اور ان سے پوچھا تو ان کی ڈیمانڈ ہی کچھ اور تھی. اس کے بعد جب اسکول سے پتہ چلا تو بچہ کلاس میں پڑھ رہا ہے. تو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے کالز آتی ہیں، کالز کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. حالانکہ ہم کس طرح کے ڈیزاسٹر کو اس ٹائم فیس کر رہے ہیں، کتنے کلیمٹی ہے اس ٹائم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی آفات ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے گھر بہہ گئے، ان کے جانور بہہ گئے ہیں. پتہ نہیں سال لگ جائیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کر پائیں گے. اور ابھی بھی ہمیں خدا کا خوف نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ التوبہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ سال میں 1 یا 2 بار آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، اور پھر بھی ان پر کوئی نصیحت جو ہے وہ اثر انداز نہیں کر پا رہی، یہ کسی بھی نصیحت کو قبول نہیں کر پا رہے. سو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی کالز آتی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے اسٹیمنا کو برقرار رکھیں اور فٹافٹ سے آپ اتنے اپنی طبیعت کو جو ہے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن فیل نہ کریں. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں FIA کے اندر رپورٹس دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہمارے فلڈ وکٹمز ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ چوریاں ہو رہی ہیں. اللہ کے بندوں، آپ کو خوف کب آئے گا؟ آپ کب جاگیں گے کہ لوگ مر گئے، لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں، اتنا کچھ ہو گیا ہے، ہمیں کون سی چیز ہے جو جھنجھوڑے گی آ کے؟ سو یہ 2 باتیں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. کوئی بھی اگر مجھے سن رہا ہے وہ اویئر ہو جائیں، اور جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں وہ بھی اللہ کے لیے رک جائیں. اللہ کی لاٹھی ڈھیل ضرور دیتی ہے، لیکن جب پکڑتی ہے نا، جہاں سے وہ برس رہی ہوتی ہے، پھر بندے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. باتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا آغاز کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فلڈ وکٹمز پر. جیسے کہ ابھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک ایک بھی آنکھ ہماری مدد کی منتظر ہے، تب تک ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. اپنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے حصہ ان کا بھی نکالنا ہے. ان کے جانی نقصان تو ہم پورے نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کر کے ضرور ان کو کھڑا کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں. سو آج کا پروگرام ہوگا سیلاب متاثرین میں ہمارا اپنا کردار، ہماری مدد جو ہے ہم کس طرح سے کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان خواتین موجود ہیں، جن میں ہمیں آج جوائن کر چکی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ کی جنرل مینیجر
زر افشاں صاحبہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سائرہ. آپ کا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت شکریہ اور بہت خوشی کا احساس ہو رہا ہے آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمیں بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ آئیں اپنا قیمتی وقت نکال کے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماہر نفسیات محترمہ مبشرہ طیبہ صاحبہ، جن سے آپ پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مبشرہ آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ سائرہ. الحمدللہ میں ٹھیک. آپ بتائیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے بات ہماری لمبی ہوگی. تعارف جو ہے وہ کافی لیٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ ہماری ایک اور معزز مہمان بھی ہوں گی. محترمہ سدرہ نسیم صاحبہ جانی پہچانی اور مانی ہوئی شخصیت ہیں. یہ ہمیں کچھ دیر بعد جوائن کریں گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ ہی ہوں گی. آپ کا ہمارا ساتھ 10 سے 12 بجے تک ہوتا ہے، یہ آپ کو اچھے سے یاد ہو چکا ہوگا. اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے ذرا افشاں فرحین صاحبہ کے ساتھ. جی محترمہ، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ وٹنس کیا ہے، ڈیزاسٹر ہے، کلیمٹیز ہیں، تو مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کے بارے میں اگر بات کریں تو اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں؟ سائرہ بہت اہم موضوع ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے بھی. اور کچھ المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو اب گزشتہ 4-5 سال سے مسلسل اتنے بڑے پیمانے پر سیلاب کا آنا اور اس ڈیزاسٹر کے نتیجے میں قوم کے ایک بہت بڑے طبقے کا متاثر ہونا، جی یہ ایک جیسے معمول سا بن گیا ہے. اور میں جتنا نیوز آتی ہیں اس سے جتنی باخبر ہوں، تو اب محسوس یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں آئندہ 10 سالوں میں یہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اگر حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تو. اچھا. کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت جغرافیائی پوزیشن ہے وہ انتہائی ایسے آزمائشی موڑ پر پہنچ چکی ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، جی تو دیکھیں اسلام ہم سب کہتے ہیں دین فطرت ہے، اور اسلام بالکل اس بات کو سمجھتا ہے کہ انسانی ضروریات میں، انسانی زندگی کے اندر ڈیزاسٹر انسان کی اپنی کمزوریوں، غلطیوں، کوتاہیوں کی بنا پر بھی آتا ہے. جی. اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں آزمایا نہ جائے گا، ہم تو تمہیں آزمائیں گے جان سے بھی، مال سے بھی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس کے پیچھے بھی حکمت جو ہمیں قرآن کی تعلیم سے ملتی ہے وہ 2 طرح کی ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گرومنگ چاہتے ہیں کہ کتنا ان کے اندر صبر ہے، حوصلہ ہے، کتنا وہ اپنے رب سے تعلق کو بڑھانے والے ہیں. جی. جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ تو عجب معاملہ ہے، جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. تو گویا آزمائشیں گرومنگ کا بھی یا ٹریننگ کا بھی ایک اچھا رزلٹ دے سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں خبردار کرنے کے لیے بھی آتی ہیں. ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ اقوام جو دنیا میں آئیں اور گزر گئیں، قرآن میں قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر، قوم شعیب کا ذکر، کہیں ہجر والوں کا، کہیں مدین والوں کا. ہم جب یہ سارے قصے پڑھتے ہیں قصص القرآن تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، سختیاں، مصائب یا اس طرح کے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، تو وہ دراصل قوم کو خبردار کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. اور اس میں پھر آپ نے سوال کیا اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، تو آپ دیکھیے، آپ کوئی سا بھی قوم کا قصہ اٹھا کر دیکھیے اور اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ چاہے سورہ انبیاء کو پڑھ لیجئے، آپ سورہ اعراف کو پڑھ لیجئے، کئی سورہ قصص کو پڑھ لیجئے، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کے قصے بیان کرتے ہوئے انسانوں کو، اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اگر تم اللہ کو پکارو گے، اگر تم اللہ کی فرما برداری اختیار کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے وہ مصائب بھی دور کر دیں گے
بلکہ ان کو راحتوں میں تبدیل کر دیں گے. تو ایک تعلیم تو یہ کتنا ملتی ہے. پیارا انداز ہے یہ. اچھا, سیکنڈ پوائنٹ مجھے بڑا امپورٹنٹ اس لیے لگتا ہے جی کہ اگر ڈیزاسٹر نہ بھی آئے, یا الحمدللہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم عافیت میں, الحمدللہ, ہم اپنے گھروں میں سکون میں ہیں. جی لیکن جب ہم کیمپ ریلیف جو لگے ہوئے ہیں ہمارے وہاں وزٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو کتنا پریشان حال دیکھا ہے. تو ایک تعلیم اسلام کی یہ بھی ملتی ہے کہ پھر جو لوگ عافیت میں وہ ان لوگوں کے لیے خرچ کرنے والے ہوں جن کے اوپر آزمائش آئی ہے. بالکل, وہ بھی آزمائش میں ہے. وہ آزمائش میں قرآن کریم میں اگر 700 ٹائمز نماز کا حکم ہے تو سیکنڈ سب سے زیادہ حکم ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, جو تمہیں دیا گیا اس کو خرچ کرو. بالکل. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اقارب کو بھی دیکھو, اور پھر سیکنڈ جو مصیبت میں ہیں, جو پریشان ہیں, جو آزمائشوں میں گرفتار ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی اور اسلام کی تعلیمات کے ان دو نقطوں کو بھی ہم سمجھ جائیں نا, تو یہ ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے. ایک اللہ کے قریب ہو جانے والی کیفیت, اور سیکنڈ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا حکم. اس کو سمجھنا ضروری ہے. بالکل بالکل زبردست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر ایک کام میں جتنی بھی آزمائشیں انسان پر آ رہی ہیں, جو اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے, ہر ایک میں حکمت ہے. وقت لگ جاتا ہے افشا صاحبہ کہ اس کی حکمتیں سمجھ آتے آتے ٹائم لگ جاتا ہے. سو آگے ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے مہمان کی طرف, مبشرہ طیبہ. جیسے کہ آپ نے وزٹ بھی کیا, ماشاء اللہ سے آپ خود گئیں, اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا, ان سب کی زندگیوں کو دیکھا, تو آپ نے ان کا جائزہ لیا ہوگا کہ جب ایک خاتون جس کا گھر بہہ گیا ہے اور جس کا اس کی محنت سے بنائی ہوئی زندگی کو لمحوں میں سیلاب نے ملیا میٹ کر دیا ہے, تو اس کے ذہنی اور جذباتی اثرات کیا ہوتے ہیں ان کی زندگیوں پر؟ اچھا سائرہ, ویسے تو سم ٹائمز مجھے پہلی دفعہ ایسا فیل ہوا کیونکہ زندگی میں شاید پہلی دفعہ میں نے کوئی فلڈ ریلیف کیمپ جو تھا اس کو وزٹ کیا تھا. اچھا. اور میں جب وہاں پہ روڈ سے اس گیٹ میں انٹرڈ ہوئی نا, تو مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے یہ کسی قیامت سے کم کی کیفیت نہیں ہے. کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہی نہ ہو, کیونکہ ہم اٹھ کے آ رہے ہیں لاہور شہر کا ایک حصہ ہے جہاں پر ہم شاید 6 ٹائم کھا رہے ہیں, اے سی والے کمرے میں رہ رہے ہیں, سکون سے سو رہے ہیں, ہمارے پاس ہمارے گھر ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ شہر کے دوسرے حصے میں آپ, مطلب میں نے جو فیملیز وزٹ کی ہیں وہ ہے 5-10 وہاں پر کیمپس تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک کیمپ میں ایک فیملی ہے, تو 5-10 فیملیز ہیں. لاہور کی صرف بات کری, میں پورے پاکستان کی بات نہیں کری, کہ جہاں پر لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, کھانے کو جو ہے وہ باہر سے ان کو مل رہا ہے, اور وہاں پر صرف ہم بات نہیں کریں کہ اس میں بچے ہیں یا نوجوان ہیں, مرد ہیں, وہاں پر عورتیں ہیں, اور ایسی بھی عورتیں ہیں جو کہ پہلے ہماری طرح بالکل ویل کرتی ہیں, پردہ کرتی ہیں, ان کی بیٹیاں جوان, اور لیکن آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کیمپ ہے, چھوٹا سا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے حصے میں جو چھوٹی سی قبر آئے گی, چھوٹا سا حصہ. تو وہاں پر بہت زیادہ چیزیں جو میں نے دیکھی کہ اس میں سب سے زیادہ کیفیت ہے ہی آپ کا سائیکولوجیکل ٹروما سب سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہاں پر جو ہے, میں یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ ہماری این جی اوز ہیں جیسے الخدمت ہے, جماعت اسلامی ہے, اور بھی دیگر این جی اوز ہیں جو کہ آپ کو اون ٹائم ڈے 1 سے آپ کو کھانا, صاف پانی, آپ کی جتنی بھی بیسک نیڈ ہے, میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ ان کو فلفل کر رہے ہیں. اب ایک جو نیڈ ہے وہاں پر جو ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہ ان کو ضرورت ہے ایمپتھی کی, ایک سوشل سپورٹ کی, ایک ایموشنل سپورٹ کی. اب میں نے, کیونکہ ہماری وائی پی کی ٹیم وہاں پر گئی تھی, تو میکسیمم مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس ایک 5-6 گھنٹوں میں بہت بھی دیکھوں تو 20-25 جو کیمپ تھے میں نے پرسنلی وزٹ کیے تھے, کیونکہ آپ ایک ایک فیملی کے پاس جا رہے ہو, ان سے بات کر رہے ہو, ان کو اب وہ کہہ رہے کہ ہمیں کھانا مل رہا ہے, ہمیں پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں, ہمیں جوتے مل رہے ہیں, صاف پانی مل رہا ہے, اور میڈیکل کی انسٹنٹ آپ کو جو دوائیاں چاہیے وہ بھی مل رہی ہیں. آپ نے گھر کی بات کی نا, انہوں نے کہا ہمارا بس ہمیں گھر دلا دو واپس. اب وہاں پر آپ, مطلب وہاں پر آپ بہت لوور مڈل کلاس کے جو لوگ تھے وہ تھے. اب وہ آپ کو بتائیں گے پھر کہ میں نے اپنی 15-20-25 سال کی جمع پونجی, جن کی تنخواہیں صرف 15,000 ہیں, اور اس میں سے 500 بچا کر کس طرح کمیٹی ڈال کر وہ گھر بنایا تھا. وہاں پر ایک خاتون نے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کے لیے شاید جو گھر کی چھت ہے نا وہ لینٹر ہوتی ہے سیمنٹ والی. آئی واز لٹرلی کرائنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اس نے کہا میرے لیے جو میرا لینٹر اور میرے گھر کی چھت ہے نا وہ بانس والی نہیں ہوتی,
लकड़ी की जो होती है, मेरे लिए वो था, मुझे वही वापस दिला दें। हाय अल्लाह। तो वो एक ऐसी कैफियत थी कि जहां पर मैं अपने आप को इमोशनली बड़ा मुश्किल संभाल पा रही थी, तो जिसके ऊपर गुजर रही है, जिस तन जाने वही तन, मतलब वही जिस्म बॉडी जिसके ऊपर बेहतरी है वही जान रहा है, वही जान सकता है। पहली दफा मुझे फील हुआ, और वहां पर उनको सबसे ज्यादा जो इस चीज की जरूरत थी वो कि इमोशनल सपोर्ट, कि उनको इस तरफ लाया जाए कि ठीक है, हम समझते हैं ये एक नेचुरल डिजास्टर है, आई नो कि आपके घर बह गए, आपका सामान, आपकी कीमती जो भी सामान था, लेकिन आप इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाएं कि शुक्र अदा करें कि आप बच गए, शुक्र अदा करें आपको साफ पानी मिल रहा है, शुक्र अदा करें कि आपको खाना मिल रहा है, शुक्र अदा करें कि आप, बेशक एक बहुत छोटा सा कैंप है लेकिन आपके लिए एक सेफ प्लेस है, यू आर इन सेफ हैंड। अभी आपको अपनी फौरन जो आपकी बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि आप बाहर जाके बैठें या आपको कोई पूछने वाले हैं। तो ये जो अमदाद उनको मिली, ये भी अल्लाह की तरफ से है, आजमाइश अल्लाह की तरफ से है ना। तो ये जितने भी उनको उनकी बेसिक नीड्स को हम फुलफिल करें, तो हमें भी तौफीक अल्लाह ने दी है, जितनी भी एनजीओज काम करें। तो सबसे पहले तो वहाँ पर ये वो आता ही आपका मेंटल प्रेशर है, आपकी इमोशनल डिसरेगुलेशन है, आपकी सोशल, आपकी हर तरह की जो लाइफ है वो इफेक्ट हुई है। फिर आप अपने सामने अपने बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है, और बच्चों की नीड क्या है, आप अपने बच्चों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, फिर एक सर्वाइवल का डर है, फिर एक फ्यूचर का डर है, फिर पता नहीं घर बनेगा नहीं बनेगा, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पर ये जितने भी सारे लोग हैं, दे आर डिप्रेस्ड, मतलब दे आर होपलेस, हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है, दे आर मतलब एंशियस के अब तो चलो जो बहना था बह गया, हम बच के, नेक्स्ट क्या होगा, कितने साल लगेंगे। एक खातून मुझे बता रही थी कि मेरे बेटी का मैंने पूरा जहेज तैयार किया हुआ था, हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, अगर हमने वो फैमिली जो कि सैलाब से इफेक्ट हुई है और हमने उसके घर रिश्ता लेने जाना है, हम जैसे सोसाइटी के जो हम जैसे लोग हैं वो कहेंगे नहीं आप फिर भी हमें जहेज दें। वो ये नहीं देखेंगे कि माँ ने बाप ने कितनी मेहनत से एक दफ़ा जहेज बनाया तो जो बह गया, अभी शायद हम उनकी बेटी से जहेज ना लें, लेकिन हम लेंगे। तो वो इतना मतलब एक इनके लिए एक ट्रॉमाटाइज और इमोशनल ट्रॉमा नहीं है, ये हम जिसको PTSD बोलते हैं ना, ये वो वाला डिसऑर्डर है, और ये बनेगा क्योंकि आपके लिए इतना आसान नहीं है बिल्कुल फ़ौरन से रिकवर कर लेना, बहुत टाइम लगेगा। अभी तो कुछ लोग डिनाइल में हैं कि हमारे साथ हो कैसा गया, हमारे साथ ही क्यों, अल्लाह जानता है। कुछ खवातीन ऐसी थी जो कहती थी कि हमारे शोहरों ने आज तक हमें घर से बाहर निकलने नहीं दिया, और आज देखो हम खुले आसमान के नीचे कितने मर्दों के सामने हमें एक छोटी सी जगह पर बैठना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजिकल ज़हनी कैफियत ही आपकी खराब कर रही हैं, और ज़हनी कैफियत ही जो है जिसकी वजह से आप जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, आप फ्यूचर को बेहतर नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत रेजिलिएंट थे, मैं इतना खुश हुई, उनके ईमान का लेवल क्या था। उन्होंने कहा हमें कुछ ना मिले, घर ना मिले, कुछ ना मिले, मेरा उस घर में एक कुरान पाक रह गया, मुझे आप कुरान पाक ला के दो। अच्छा, एक तस्वीर वायरल भी हुई है, मैंने देखी है कि वो एक खातून है, उनके आगे कुरान मजीद पढ़ा हुआ खैमे में, वो उसको पढ़ रही है, उसकी तलावत कर रही है। बहुत ज्यादा खवातीन, एक नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मैं कहती हूँ ईमान का क्या लेवल है कि मुझे इतना अच्छा लगा। वो एक छोटे से खैमे में उनको एक चारपाई मिली है और उस चारपाई के ऊपर दुनिया का कोई सामान नहीं है, लेकिन वहां पर वो उन्होंने एक तकिया रखा हुआ है और वो इतनी खूबसूरती, इतनी खुशू खुजू के साथ वो कुरान पाक पढ़ रही हैं। तो आप सोचे कि हम जैसे लोग, वहां पर मुझे एक चीज रियलाइज हुई, कुरान पाक में जो आता है ना, हम ना शुक्रे लोग हैं। तो हम जो शहर के इस साइड पर रह रहे हैं ना, वो सारे के सारे ना शुक्रे हैं। हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि हम जाकर उन्हें इमोशनल सपोर्ट कर सके, फाइनेंशियल तो बहुत दूर की बात है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनके लिए बिल्कुल ये चीज़ बॉदर नहीं करती कि सैलाब आया हुआ है या लोग बह गए हैं या हमने उनसे जाके पूछना है। मैंने जो फाइनेंशियल सपोर्ट की वो तो की, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने फाइनेंशियल से ज़्यादा उन्हें इमोशनल और सोशल सपोर्ट दी है ना, जाके उनका हाथ पकड़कर उनसे बात। लोग आपको हाथ नहीं लगाने देते, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं हमारे हाथ गंदे। और सबसे खूबसूरत बात, मैं उस घर में जा रही हूँ कि जहाँ पर सिर्फ एक कैंप है, वो उनका घर है। और मैं जब गई तो वो मुझसे पूछ रहे थे आप क्या लेंगी, हम आपके लिए पानी लाएं, आप क्या खाएंगी। आप देखें कि उनके घर बह गए हैं, लेकिन वो कितने रेजिलिएंट हैं कि वो मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा काम बनता है आपके लिए कुछ लाना। नहीं नहीं बेटा, आप हमारे पास है, आप हमारे पास बैठिए, आपने हमें सुना, आपने हमें मोटिवेट किया, आपने हमें एक होप दी, आपने हमें ये बताया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, और आप लोग शुक्र अदा करें। तो हमारे पास इससे बड़ी नेमत कोई, और मेहमान जो है वो हमारे घर में नेमत होती है। अब वो छोटा सा कैंप उनके लिए नेमत है। बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव भी है, कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि इट्स अ काइंड ऑफ
پروسیس آف ٹریننگ اللہ تعالیٰ آپ کو گروم کرنا چاہتا ہے, ریزیلینٹ بنانا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ ان کے لیے یہ ٹراماٹائز سچویشن بھی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی ان بہن بھائیوں کو جو اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کا اس وقت ساتھ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ اپنا ٹائم نکال کے ان کا وزٹ نہیں بھی کر پا رہے, لیکن وہ اپنا ٹائم اپنے بزنس کو دے رہے ہیں, اپنے کام کو دے رہے ہیں, اور وہاں سے ہونے والی ارننگ میں سے اپنے بہن بھائیوں کا حصہ نکال رہے ہیں. تو آج کے بابرکت جمعہ کے دن ہم پھر سے ان کی آواز, ان کی طاقت بن سکتے ہیں, ان کو ہمت, ان کو سہارا دے سکتے ہیں. سہارا دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے, لیکن تھوڑا بہت جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. مجھ سے پرسنلی کویسچن ہوتا ہے کہ ہم پیغام ٹی وی کے ساتھ کس طرح سے جو ہے کھڑے ہو سکتے ہیں, کیونکہ فلڈ وکٹمس کے پاس ان کے بھی ماشاءاللہ سے کافی سارے والنٹیئرز ہیں اور ان کے خیمہ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی پراپر ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے, ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. تو آپ جو ہیں ہمیں باقاعدہ کال بھی کر سکتی ہیں. آج کے پروگرام میں UN نمبر جو ہے یہاں پہ ڈسپلے کر دیا جائے گا, اس کو نوٹ بھی کر لیجئے, 042111700 اینڈ 000. اس کے ساتھ ساتھ آپ جب چیریٹی کرنا چاہیں تو آپ کال کر کے ہماری ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کو ان کا احساس ہے. اللہ آپ کو اسی طرح استقامت دے. اچھا محترمہ افشاں فرحین صاحبہ, خواتین اپنی گھریلو کاموں اور ذمہ داریوں سے ہٹ کے خدمت خلق کے لیے وقت کس طرح سے نکال سکتی ہیں, وہ ہماری بہنوں کو بتا دیجیے. اچھا سائرہ, اس میں دو طرح کی کنڈیشنز ہیں جی. ایک تو یہ کہ کوئی ڈیزاسٹر آیا ہے, اور مبشرہ کی بات سے مجھے لگتا ہے ڈیزاسٹر میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دل مطمئن ہو اور اپنی زندگی میں مگن ہو. پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ پوری قوم کھڑی ہو جائے, اور پوری قوم چاہے خواتین ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں. ایون آپ کو میں بتاؤں کہ جو بالکل ینگ ہماری بچیاں ہیں, ہم نے پیکنگ ڈرائیو جب فلڈ ریلیف کے لیے کال کی تو یوتھ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں آئی, اور چھوٹی بچیوں نے ہمیں جوائن کیا, اسی طرح بزرگ خواتین نے ہمیں جوائن کیا. ٹھیک ہے. تو فلڈ کے موقع پہ یا کسی ڈیزاسٹر کے موقع پہ تو پوری قوم کا فرض بنتا ہے, فرض عین بنتا ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے. لیکن اگر کنڈیشن ایسی نہیں ہے, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, تو بھی میں یہ سمجھتی ہوں, اور الحمدللہ کیونکہ پریکٹیکلی میں الخدمت میں مستقل, اگر مبالغہ نہ ہو جائے تو 20 ایئرز مجھے ہو چکے ہیں الخدمت کے ساتھ اپنی سروسز دیتے ہوئے. روٹین میں بھی ہم اپنے ان کاموں کو اپنی روٹین میں لے کر آ سکتے ہیں. تو میں دونوں چیزیں چاہوں گی آپ کے پیغام ٹی وی کے ذریعے سب تک یہ بات کنوے ہو جائے کہ ڈیزاسٹر میں تو اس وقت جیسے کہ مبشرہ بتا رہی ہیں ہم کیمپس کا وزٹ کرتے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے بھی جو بتائی بات, خواتین کی دلجوئی کرنا ہی بہت بڑی اس وقت عبادت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کہ خدمت ایک عبادت کا تصور دیتی ہے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں, تو اس وقت واقعی کسی دکھی دل کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات کو سن لینا بھی عبادت ہے. تو وہ خواتین جو اپنے گھروں میں اپنی روٹین میں, چاہے وہ ورکنگ ویمن ہو, ہاؤس وائف ہو, لیکن اگر وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر کیمپ وزٹ کر سکتی ہیں, وہاں جا کے خواتین کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں, ان کی دلجوئی کر سکتی ہیں, بلکہ شاید مبشرہ اس بات کی تائید کریں گی کہ ان کی کاؤنسلنگ بھی تبھی ممکن ہوتی ہے جب آپ لسننگ کریں, ورنہ ممکن نہیں ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا دکھ بتائیں اور ہم سنیں. جب میں وزٹ کے لیے خود گئی تو 3 4 5 آہستہ آہستہ کر کے بہت ساری خواتین نے مجھے گھیر لیا. میں نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہوا تھا, اور جتنی خواتین تھیں ہر ایک اپنی بات بتانا چاہتی تھی, اپنا دل کا درد شیئر کرنا چاہتی تھی. کوئی رو رہی تھیں, کوئی تھوڑا سا لاؤڈ بات کر رہی تھیں, کوئی دھیمے دھیمے, اور مجھے ایسا لگا کہ کوئی تو بات کرتے ہوئے شرما بھی رہی تھی, یعنی وہ اپنی پرابلم شیئر کرتے ہوئے نا. ایون سائرہ آپ اس بات کو یوں فیل کیجئے کہ کوئی آپ کے کان میں آ کے کہے تو آپ کو کیا لگے گا نا. مجھے آ کر کان میں خاتون نے کہا ساری امداد پہنچ رہی ہے, کھانا ہمیں 3 ٹائم مل رہا ہے, لیکن کیا آپ کو خواتین کی ضرورت تو یاد ہے نا, اور ہمیں الحمدللہ یاد ہے. الحمدللہ الخدمت نے
جب بھی کوئی فلڈ آیا, جب بھی ڈیزاسٹر ہے, بلکہ ابھی فلسطین کے حوالے سے بھی جب فیملی پیکج ہم بناتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو ہائیجین کٹس ہائیجین کٹ کی ان کو ضرورت ہے, پریگننٹ ہیں, ان کے کیسز بہت قریب ہیں, ان کی کنڈیشن اس وقت کن چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, ہم ان کے لیے ان تمام چیزوں کا انتظام کرتی ہیں. اچھا لیکن اگر آپ فرض کریں ہم وہاں نہ جائیں, ہم وہاں ان لوگوں سے نہ ملیں, تو ان کے جو اس وقت ایکچوئل کنڈیشن ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی بھی نہیں ہے. تو میں تو یہ ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ ہر خاتون جا سکتی ہے, ہر خاتون اپنی زندگی سے, اپنے روٹین سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال کے ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے. اچھا سیکنڈ, خاص طور پہ کیونکہ فلڈ کی بات ہو رہی ہے, کیمپس میں بہت سارے بچے اور بچیاں. اب جب میں گئی تو 2-3 بچے میرے ساتھ چل رہے تھے جب میں کیمپ پورا راؤنڈ لے رہی تھی. اچھا. تو میں نے ایک بچے سے کہا, وہ شاید میرا خیال ہے 9-10 سال کا تھا, بیٹا اسکول جاتے تھے؟ کہنے لگے جی جاتے تھے. کا کاپی پینسل کچھ ہے آپ کے پاس؟ تو لٹریری اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا سب پانی میں بہہ گیا. اور میں بالکل چپ سی رہ گئی نا, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے لیے میری اپنی اس ایج میں کاپی پین کتنا, پینسل بک میرے لیے کیا اپنے بہن بھائیوں سے لڑ پڑتے تھے, بالکل کوئی ٹچ نہ کرے. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد پھر 2 بچیاں ملیں. اچھا بڑے مزے کی بات کہ بچیاں اس حال میں بھی, جب کہ ان کے پاس ابھی صحیح سے کپڑے بھی نہیں ہیں, کھانے پینے کی تو چلیں فراوانی ہے, لیکن جیسے ایک لٹ پٹ کر آنے والی کیفیت ہے نا, اس میں بھی وہ بچی بڑے پیارے انداز میں نا پورا اسکارف پہنے ہوئے, ماشاءاللہ, اور مجھے اتنا پیار اس پر آیا. سے بڑا پیار وہ شاید اس سے بھی چھوٹی تھی, 7-8 سال کی ہوگی نا. تو میں نے کہا بیٹا کیا چاہیے آپ بتاؤ, میں آپ کے لیے لے کر آؤں. میرے ذہن میں چاکلیٹس گھوم رہی تھی کہ ہم کوئی چاکلیٹس, کوئی کینڈیز ان کو بچوں کو دیں. اچھا. آپ بلیو کیجئے اس نے کیا کہا, اس نے کہا مجھے میرا بیگ لا دیجئے, اسکول بیگ. پھر آپ نے اسکول جانا ہے. پھر الحمدللہ الخدمت کی طرف سے, اور کیونکہ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کی رضاکار خواتین اور ہمارے ساتھ آفاق اسکول بالکل چونک پر جو ہے ان کی ٹیچر ساتھ تھیں, تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے پلاننگ کی. اور نیکسٹ ڈے سے ابھی تک الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ جماعت اسلامی کی ایک پورا گروپ والنٹیئرس کا جاتا ہے. وہاں پر ان بچیوں اور بچیوں کے ساتھ ان کی باقاعدہ ایک کلاس ہوتی ہے. ان کو اسکول بیگز دیے گئے, ان کو اسٹیشنری دی گئی, اور ان کی کلاس اس طرح سے ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ کلاسز کے ڈفرینٹ ایجز کے بچے ہیں, لیکن اس وقت جو ہلکا پھلکا ان کو پڑھایا جا سکتا ہے, سکھایا جا سکتا ہے کہ ان کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو, اور جب یہاں سے نکلے تو انشاءاللہ پھر اپنی کلاس کو دوبارہ جوائن کر سکیں. ضرور. ناظرین, آپ بہت ہی پروڈکٹیو گفتگو سن رہے ہیں محترمہ افشاں فرحین صاحبہ کی, کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ اس کلامٹی سے نکال رہے ہیں, اس ٹراما سے باہر نکال رہے ہیں, ان کو ٹیکل کر رہے ہیں. بہت ہی یہ اپریشیٹڈ بات ہے کہ خواتین کو کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں سے وقت نکال کے ان کے پاس جانا چاہیے, ان کو سننا چاہیے, ان کو ہمت اور حوصلہ دینا چاہیے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو لازمی ہمیں کرنا چاہیے. اور ابھی تو ہم جا رہے ہیں بریک پر. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ محترمہ سدرہ نسیم صاحبہ ہوں گی, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اسلام متاثرین کی مدد میں ہمارے اہم کردار پر, کہ ہم نے کیا اہم کردار ادا کیا ہے ان کی مدد کے لیے. تو جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ سب کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ بریک کے بعد محترمہ سدرہ نسیم صاحبہ ہوں گی, جو کہ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں. وہ بزنس اینڈ مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں, اور آپ ان کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے مانتے بھی ہیں. اور آپ نے ان کو اسکرین پر فلڈ وکٹمس کی مدد کے لیے جو ہے پانی میں بھی, بہتے پانیوں میں اترے ہوئے دیکھا, آپ نے لوگوں کی ریلیف فراہم کرتے ہوئے دیکھا. ماشاءاللہ ایک مرد جیسا کردار انہوں نے نبھایا ہے, تو ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. محترمہ سدرہ نسیم صاحبہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک. سائرہ آپ کیسی ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. سب سے پہلے تو سلام ہے آپ پہ. ماشاءاللہ آپ خواتین جو ہیں بہت زیادہ اس ٹراما میں چلی جاتی ہیں, ان کو فوبیا ہوتا ہے پانی کا, گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ریسنٹلی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی, ایک اینکر صاحبہ چیخ رہی تھیں باقاعدہ ہاسٹنگ کرتے ہوئے, تو میں آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ اپریشیٹ کرتی ہوں آن کیمرہ بھی کہ آپ نے ایک مرد جیسا کردار نبھایا ہے. بہت شکریہ سائرہ. اور ایسا ہی ہے, ہم خواتین میں کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں, اور یہ میرے اندر بھی تھی واٹر فوبیا, مجھے بھی بچپن سے. ایون میں بہت بڑا سمندر یا دریا, میں اس کو ایسے نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتی, مجھے ایسے لگتا ہے میں اس کے اندر چلی جاؤں گی. کشتی بھی میں کبھی نہیں ہے سچ بیٹھی, کوئی ایک دو اچھا کے علاوہ, جب کہیں پکنک وغیرہ پہ گئے. تو ٹھیک ہے. جس رات ہم نے صبح اب نکلنا تھا اور پانی کا سفر طے کرنا تھا, اور ہم لوگوں نے خود یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اپنی مرضی سے کہ ہم اچھا. شہر میں بہت ساری امدادی تنظیمیں موجود ہیں, تو ہم لوگ ان علاقوں میں جائیں گے, ان بستیوں میں جائیں گے جو بہت دور ہیں, اور ابھی تک ایسا کوئی حکومتی تنظیم, کوئی جو ہے امدادی تنظیم جو پرائیویٹ ہے, وہ وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہے. تو اچھا. مجھے پوری رات جو ہے اسی فوبیا کی وجہ سے مجھے وومٹنگ سی ہونے لگی, میری طبیعت اتنی خراب کہ یا اللہ میں کیسے جاؤں گی. پھر میں نے دعا کی کہ نہیں اللہ پاک آپ مجھے ہمت دیں, اور میرے بڑے بھائی میرے ساتھ تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ بھائی میں آپ کا بازو پکڑ کے بیٹھ جاؤں گی, تو آپ نے نا مجھے گرنے نہیں دینا. تو زبردست. بہرحال بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے رکھیں گے, ہم لوگ اچھے کام پہ جا رہے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے. اور بھائی نے تھوڑی یہ بھی تسلی دی کہ یہ کوئی سمندر تھوڑی ہے, دریا تھوڑی ہے, اتنا پانی نہیں ہے, تم آرام سے نکل آؤ گی, گر بھی گئی تو. مطلب ان کا بھی بڑا اس میں کردار ہے. تو جی. جیسے ہی ہم کشتی میں بیٹھے, آپ یقین کریں مجھے ایک منٹ کے لیے بھی خوف محسوس نہیں ہوا. اچھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دل پہ سکینت طاری کی, کچھ ایسا ماشاءاللہ ایک مطلب میرے جذبہ دل میں ساتھ, سکون سا جی آیا. جذبہ پیدا ہو ہاں جاتا ہے انسان میں جب مدد کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, کہ مجھے ایسے لگا کہ یار یہ تو پانی میں سیف ہوں, میرے پاس لائف جیکٹ ہے, میرے بھائی میرے بازو میں بیٹھے ہیں, ساتھ موجود ہیں, میرے دوسرے بھائی میرے پیچھے بیٹھے ہیں, میری ٹیم ممبر میرے ساتھ ہیں, اتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں, اور مجھے کچھ نہیں ہوگا. وہ لوگ جو وہاں پہ بستیوں میں, وہ خواتین جن بیچاریوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو کچھ نہیں ہے, پہننے اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے, وہ کتنی زیادہ اسٹرگل کر رہی ہیں, اور میں اتنی سی تکلیف سے گھبرا رہی ہوں. تو بس اللہ پاک نے وہیں پہ صبر اور حوصلہ دیا, اور ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا, لیکن میں بالکل پرسکون رہی الحمدللہ. بلکہ اس چیز کو, اگر میری بیٹی چھوٹی ہے اور وہ مجھے کالز کر رہی تھی بار بار, اگر ان کا میری بیٹی کا ایشو نہ ہوتا تو آپ یقین کریں میں مزید کئی دن وہاں فیلڈ میں رہ سکتی تھی. میرے بھائی میرے ساتھ تھے, تو مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. صرف وہ بیٹی چھوٹی ہونے کے سبب میں وہاں سے مجھے 2 دن میں ہی واپس آنا پڑا. لیکن ابھی تک میرا دل و دماغ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے, کیونکہ یہ آفت بہت بڑی ہے. مسائل بے تحاشا ہیں, وسائل بہت اس کم میں ہیں. کوئی شک نہیں ہے. وہاں پہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں, بہت سارے انڈیویجولز بھی کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہے, لیکن حادثہ جو سانحہ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو بالکل اس میں ہم سب کو مل کے ہی آگے چلنا ہوگا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک بات کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گی کہ جیسے ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اسی طرح ہماری کامیاب بہنیں جو ہیں جو وکٹمز کے ساتھ کڑی ہیں, ان کے پیچھے بھی ان کے کامیاب مردوں کا ہاتھ ہے. تو اسی طرح آپ بھی ماشاءاللہ جیسے آپ ذکر کریں, آپ کے ساتھ آپ کے محرم رشتے تھے سارے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. تو آپ جب وہاں پہ گئیں, آپ نے سارا کچھ وٹنس کیا, تو اس صورتحال میں ان کی سب سے اشد ترین اور پہلی ضرورت کیا ہے؟ اچھا, سیلاب متاثرین جو سب سے بڑی ضرورت اور سب سے اہم ضرورت جو اس ٹائم ان کو ہے کہ جیسے ہی وہ متاثر ہوتے ہیں سیلاب سے, ان کو صاف پانی, کھانا اور دوائیں, یہ 3 ایسی بیسک نیڈز ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو فوری ضرورت ہے ہی ہیں. تو ان کو اچھا صاف ستھرا کھانا, گھر کا کھانا, اور اسی طریقے سے صاف پانی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیلاب بہت ساری بیماریاں ساتھ لے کر آتا ہے. سانپ صحیح. بچھو ہوتے ہیں, بہت سارے اللہ کی ایسی جاندار مخلوق جو کہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے, اور بالکل. بہت ساری وبائی بیماریاں جو کہ ان کو لگ جاتی ہیں. لوگوں کے جسم جو ہے آپ یقین کریں وہ خود بخود گل رہے ہیں, اور یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی آپ سے جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے ان کو خود بخود چوٹیں لگ رہی ہیں, خود بخود جسم گل رہے ہیں, تو ان کو میڈیسن کی, کھانے کی اور پانی کی اشد ضرورت ہے. پھر خواتین کو, یہ تو سب کی مشترکہ ضروریات ہیں, خواتین کو ساتھ میں ان کی ہائیجین کٹس بھی چاہیے, ان کو ان کے بچوں کا دودھ بھی چاہیے, ان کو وہ تمام چیزیں بھی چاہیے جو کہ مردوں کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسی بیسک نیڈس ہے جس کی میں سمجھتی ہوں کہ اشد ضرورت ہے, اور جس پہ کام ہونا چاہیے, اور ہو رہا ہے الحمدللہ, لیکن مزید جتنا کوئی کر سکے اتنا کم ہے.
بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی پر آپ کیا کہنا چاہیں گی محترمہ افشاں صاحبہ؟ آپ نے بھی ان سب کو وٹنس کیا ہے. اچھا سائرہ، ایک تو ان کی اس وقت کی ارجنٹ ضرورت ہے، اور کھانے پینے، اور جس طرح صدرہ صاحبہ فرما رہی ہیں بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کروں گی کہ میڈیسن اور ان کے ملبوسات، ڈریسز، یا بالکل جو بیسک چیزیں انسانی زندگی کے لیے ہوتی ہیں. لیکن ہم نے الخدمت کے تحت نا تھوڑا سا آگے جا کے بھی سوچا کہ کب تک ہم کتنا ان کو کھانا دیں گے، کتنی میڈیسن دیں گے، اور کب تک دیں گے. تو ہمیں یہ لگا کہ ہمیں تھوڑا سا ریہب کی طرف اب جانا پڑے گا، اور کچھ اس طرح کی پلاننگ کرنی ہوگی کہ جو خاتون کل بھی اپنے گھر کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی جد و جہد کر رہی تھی اس مقام پر، یا وہ مرد جو وہاں موجود تھا اپنے پورے خاندان کی کفالت کر رہا تھا، ہاتھ پیر چلا رہا تھا، محتاج نہیں تھا، تو آئندہ 2-3 ماہ بعد وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. اچھا. اور اسلام کا جو خود کفالتی نظام ہے، ان کی خودداری قائم رہے، ان کی عزت نفس پر حرف نہ آئے، اور وہ ہمیشہ کے لیے محتاج نہ ہو جائیں. اچھا. تو ہم نے 2-3 اس طرح کی پلاننگز کی ہیں. ایک پلاننگ تو یہ کی ہے کہ ان کے لیے روزگار کا کوئی انتظام کیا جائے. ان کو اگر کوئی مہارت رکھتے ہیں، کوئی کام آتا ہے، تو اسی حوالے سے ان کو کچھ سامان مہیا کیا جائے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، تو آپ اس کو لکڑی کاٹ کر لانے اور پھر کلہاڑا بنا کر اس کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب تم جاؤ اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور فروخت کرو اور اپنی ارننگ کا سامان کرو. تو یہ اسلام کی تعلیمات انسان کی خودداری، اس کی عزت نفس کو، اس کے وقار کو بحال رکھنے کی جو ایک کوشش ہے، وہی ہم نے بھی اپنی پلاننگ میں شامل کی ہے. اچھا، اسی طرح خواتین کچھ سلائی جانتی ہیں، کوئی کڑھائی کرنا جانتی ہے، کوئی کروشیا کرنا جانتی ہے. تو یہ سروے اب ہم آج کل کر رہے ہیں. ہماری بہنیں جماعت اسلامی کی روزانہ ہی کوئی نہ کوئی گروپ کی شکل میں جا کے وہاں خواتین سے گفتگو میں اب یہ سروے کر رہی ہیں کہ اگر کوئی خاتون سلائی کر سکتی ہے تو ہم اس کو سلائی مشین دیں گے. کوئی اگر کوئی اپنا چھوٹا یونٹ بنا کے کوئی کڑھائی کا، کوئی کوکنگ کا، کوئی اس طرح سے انتظام خود کو کر مصروف سکتی ہے کرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹراما سے بھی نکل جائیں جی گے. بالکل، وہ مصروف بھی ہو جائیں گے، اور ان کے لیے یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ وہ اپنے اس پرانے سیٹ اپ کو دوبارہ خود بحال کر رہے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی. ایک سائرہ اور بات بتانا چاہوں گی. اچھا. مبشرہ نے جیسے بتایا تھا نا کہ کئی لوگ ایسے تھے جن کی بچیوں کے شادی کے سامان بہ گئے جی. اور بلیو کیجئے مجھے خود ایک صاحب وہاں ملے، کپڑوں پر بھی ان کے کیچڑ لگی ہوئی، اور میں تو اس بندے سے اتنا امپریس ہوئی نا کہ ابھی فلڈ اور کیمپنگ کے شاید تیسرا دن تھا جو ہم نے وزٹ کیا تھا. یعنی وہ کیمپ میں آ کے بیٹھے تھے، تو پہلے دن تو ہم خواتین نہیں گئے تھے، لیکن دوسرے دن ہم خواتین پہنچے. اچھا. تو وہ بندہ ایک کارٹ ریڑھی لے کے اس پہ کچھ سیب وغیرہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا. اچھا. کیمپ کے اندر ہی. تو میں نے کہا آپ یہ وہاں سے لے کر آ گئے، بچا کر لیا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں تو صبح اٹھا تو میں نے کہا میری تو جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو میں الخدمت کی انتظامیہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے کب تک مانگوں گا، اگر آپ مجھے کچھ رقم دے دیں تو میں اپنا جو ایک ریڑھا لگاتا تھا وہ بچا کر لایا ہوں، اس کے اوپر سامان رکھ کے لایا ہوں، تو اس پہ کوئی چیز، کوئی پھل، کوئی سبزی رکھ کر میں بیچنے کا کام شروع کر دیتا ہوں. تو الخدمت کی انتظامیہ نے اس کو کچھ کیش دیا اور وہ فروٹ لے کر آ گیا. اچھا، اب وہ فروٹ بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ میں جب ہم نے پوچھا کہ کیسا رہا آپ کے ساتھ معاملہ، تو اس نے بتایا کہ باجی میں نے بہت محنت سے اپنی بہن کے لیے جہیز جوڑا تھا. اچھا. اور ایک ایک پائی جمع کر کر کے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ سامان جوڑا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے بہ گیا. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں گا. تو ہم نے پھر ایک پلاننگ یہ کی ہے کہ وہ بچیاں جن کی انشاءاللہ شادی قریب میں ہے بھی تھی، ان کو ہم انشاءاللہ اپنا جو ایک شادی گفٹ دیتے ہیں وہ انشاءاللہ الخدمت کی طرف سے دیں گے. ضرور انشاءاللہ تعالی. اچھا صدرہ نسیم صاحبہ، یہ جو وکٹمز ہیں، متاثرہ خواتین ہیں، کن بنیادی عملی مشکلات کا سب سے زیادہ یہ شکار ہوتی ہیں، اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اس کا فوری حل کر سکتے ہیں؟ جی میں ابھی افشاں فرحین صاحبہ کی بات سنی تھی. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں الخدمت بھی، نو ڈاؤٹ بہت بڑی بڑی تنظیمیں وہاں پہ میدان میں ہیں.
تو یہ ان کو ریہیبلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن جہاں جس جگہ بھی میں مشاہدہ کر کے آئی ہوں ان لوگوں کو ابھی ریسکیو کی ضرورت ہے, اور ابھی ان کو فوری جو اقدامات ہیں جیسے میں نے بتایا کہ کھانا پانی, یہ تو سب کے لیے ضرورت ہو گئی. خواتین کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہائجین کٹس. اب یقین کریں میں نے ایک گورنمنٹ کے کیمپ کا وزٹ کیا, علی پور شہر میں سب سے بڑا وہ کیمپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہاں پہ رات کے اندھیرے میں گئی اپنی ٹیم کے ساتھ, فیمیلز ہی ہم تھی, اور وہاں کے جو سٹاف ہیں وہ بھی فیمیلز ہی تھی. میں ان کے ساتھ میں نے وہاں کا وزٹ کیا. میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کیمپ میں, کیونکہ باہر سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو ہمیں آگے جانا چاہیے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں, ایک بار ہم وزٹ کر لیں, ہم پوچھ لیتے ہیں ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ 2 خیموں میں, جو پہلے 2 خیمے ہم نے وزٹ کیے, 2 خیموں میں تقریباً 9 خواتین تھی, ساری میری طرح ابایا میں ہی تھی. اور وہ ابایا بیچاریوں کا بالکل میلے پھٹے پرانے اس طرح کے ابایا تھے, لیکن انہوں نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا. اتنے زیادہ مچھر, شدید حبس اور گرمی ہو رہی تھی, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس پرسنل جو نیڈز ہیں ان کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں, اور ان کو ضرورت بھی ہے. انہی میں سے 1-2 خواتین پریگننٹ بھی تھی. ان کو ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے, ان کو ابایا کی بھی ضرورت تھی, ان کو کپڑوں کی بھی, کیونکہ جب سیلاب آیا ایسے ہولناک آفت تھی کہ وہ لوگ بس ایک ڈریس میں یا ایک ابایا میں ہی گھر سے باہر نکلے. اسی طریقے سے ہم لوگ جب مزید پیچھے گئے, ہم نے سروے کیا تو ہمیں یہ سمجھ لگی کہ پاکستان میں جو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ خواتین آبادی کا 52% ہے, تو جہاں سیلاب متاثرین ہے وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سین ہے. ایک خیمے میں 4 سے 5 خواتین ہیں, 1 مرد ہے. اسی خیمے میں وہ مرد بھی موجود نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگ پیچھے اپنے گھروں میں رہے ہیں, چھتوں پہ درختوں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں, اپنے گھروں کی کچھ چیزیں جو ان بیچاروں نے قیمتی سنبھال رکھی ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں. وہاں پہ ڈاکو متحرک ہے, وہ رات کو کشتیوں پہ جا کے, آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کا خوف لوگوں میں ابھی بھی نہیں ہے, رات کو کشتیوں پہ جا کے سیلاب متاثرین کے گھر لوٹے جا رہے ہیں. یار وہاں پہ بچے کیا ہے کہ آپ لوٹنے جا رہے ہو, تو وہ لوگ بےچارے ان کی بچی خود سی امیدیں بھی ضائع کر رہے ہیں, چرا رہے ہیں ان کو. بالکل, کسی کے وہاں پہ ٹریکٹر کھڑے ہیں, کسی کی وہاں پہ کوئی یہ ہارویسٹر جو مشینیں ہوتی ہیں وہ کھڑی ہیں, کسی کی کیا چیز, بہت ساری چیزیں وہاں پہ تھی ابھی بھی, جو لوگوں نے کسی طریقے سے درختوں سے باندھ رکھی تھی یا ان کو کہیں نہ کہیں کسی چیز سے محفوظ کر رکھا تھا, تو وہ ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اب وہ مرد حضرات بیچارے اپنے گھروں میں ہیں, جو ان کی خواتین ہیں وہ گورنمنٹ اپنے کیمپس میں ان کو لے گئی ہے, اور وہاں پہ ان خواتین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہاں پہ کہا جاتا ہے, بالکل کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ امداد آ رہی ہے, ٹرک بھر کے آ رہے ہیں. ہم نے وہ ٹرک دیکھے بھی ہیں, وہ جا کہاں رہی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. شفافیت وہاں پہ نہیں ہے, اور وہاں پہ ہمیں بتایا گیا, یہ متاثرین نے ہمیں نہیں بتایا, ہمیں وہاں کی مینجمنٹ میں جو خواتین تھی انہوں نے بتایا کہ ان کو صرف ابلے ہوئے چاول مل رہے ہیں دن میں 1 یا 2 بار. بچوں کو کوئی دودھ نہیں مل رہا, کوئی ڈائپر وغیرہ چل رہی, ڈائپر چھوڑے, اس سچویشن میں ڈائپر نہیں چلائیں گی وہ, لیکن ان کی اپنے جو پرسنل ہائیجین کٹس ہیں وہ بھی ان کو نہیں دی جا رہی. ان کے لیے ایسا کوئی الگ سے واش رومز کا خیال نہیں کیا جا رہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو آپ ریسکیو کر کے اگر لا رہے ہیں, کوئی بھی تنظیم, کوئی انڈیویجول لا رہا ہے, گورنمنٹ لا رہی ہے, تو ایٹ لیسٹ خدا رہا آپ خواتین کی الگ بستی بسائیں کچھ دن کے لیے. خیر اٹس اوکے, اگر وہ اپنے گھر کے مرد چن کے ہیں وہ الگ رہیں گے, خواتین کو الگ خیمہ بستی میں آپ جگہ دیں, ان کے لیے الگ سے واش رومز کا, الگ سے نماز پڑھنے کی جگہ, ان کو کپڑے. اور یہاں سے اچھا ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم نو ڈاؤٹ مدد کرتی ہے. مدد کرنے میں کیا ہے, اگر ان کو کہا جائے کہ آپ فلاں کلیکشن پوائنٹ پہ آ کے اپنے ڈریسز یہ وہ چیزیں دے دیں, اکثر لوگ گھر میں جو بالکل بچے بچے کپڑے ہوتے ہیں, بالکل ٹوٹے پھوٹے کٹے پٹے کپڑے, وہ دے کے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ اپنے گھر آپ خود پہننا پسند نہیں کر رہے, ایون آپ اپنے ہیلپرز کو بھی دیتے ہوئے اس کے چاہتے ہو, وہ آپ سلام متاثرین کو دے رہے ہو. تو جی کوشش کریں کہ آپ کچھ بھی یہاں سے بھجوا رہے ہیں, کوئی بھی چیز, کوئی بھی سامان, پلیز وہ نہیں آؤ. آپ اپنے رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں, آپ ڈھیروں تحائف تقسیم کرتے ہیں, آپ یہی سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو تحفہ دینا ہے, اور اللہ کے ہاں ہمارا سب سے قیمتی تحفہ جانا چاہیے. تو یہ بہت سارے ایشوز میں نے وہاں پہ خواتین کے دیکھے. جی, جو ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ فیمیل کو جو ہے وہ الگ سے ان کی ایک بستی, ان کا ایک خیمہ لگانا چاہیے جہاں پہ ان کے پردے کا اہتمام ہو, نماز پڑھ سکیں ایزیلی. ظاہری بات ہے پھر وہاں پہ اتنا زیادہ جب مردوں کا آنا جانا نہیں ہوگا, ساری خواتین ہوں گی تو وہ ایزیلی سروائیو کر سکتی ہیں وہاں پہ. جی زبردست آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, اور جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کو اس بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ ہماری بہنوں کو زیادہ سے زیادہ وہ ریلیف فراہم کریں, کیونکہ خواتین کے چھوٹے چھوٹے سے دل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. جی
یہ چیز میں نے دیکھی ہے. الخدمت کی جو لگے ہوئے ہیں کیمپس وہاں پہ بھی اس چیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور مرکزی اچھا مسلم لیگ کے میں نے دیکھے ہیں وہاں پہ بھی. ابھی اور اچھا فاؤنڈیشنز کا میں نے وزٹ نہیں کیا بھائی, مجھ پہ ناراض مت ہوئیے گا, نیچے کمنٹس پہ ٹھیک مت ہے. شروع ہو جائیے گا میم آپ نے ہماری تنظیم کا نام نہیں لیا. میں نے جن 2 تنظیموں کو وہاں پہ کام کرتے دیکھا ہے, اور خصوصاً مرکزی مسلم میں علی پور میں ایکٹیو تھی, لیکن جلال پور پیر والا میں الخدمت کے میں نے بہت سارے کیمپس وہاں پہ دیکھے ہیں. تو اچھا یہ لوگ اس چیز کا اہتمام کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ اچھا کے کیمپس ماشاء میں اللہ. ان چیزوں کا بالکل جیسے ٹھیک سترہ ہے. صاحبہ نے جو ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی نا, جو خواتین کی اپنی ذاتی نیسسٹیز ہیں, اچھا اور جیسے جو خواتین ٹھیک ہے. پریگننٹ ہیں, اچھا اچھا تو یہ واقعی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنی آزمائشی صورتحال میں, جیسے میں اپنے لیے سوچوں تو میرے تو ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک وہ اللہ کی طرف سے اپنی فزیکل پوزیشن جو بھی ہے, پھر وہ اس پہ ڈیزاسٹر, پھر اس پہ دربدری, ہاں جی. اور پھر آپ ایک ایسے کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اب آپ کے ساتھ کس وقت کیا مرحلہ پیش آ جائے. بالکل ایسا ہے. تو ہم نے تو الخدمت کے تحت نا پھر میڈیکل ہیلتھ یونٹ جو وہاں پہ کھڑے کر دیے ہیں باقاعدہ, اور وہاں پوری پیرامیڈک اسٹاف ہمارا موجود ہے الحمدللہ. تو مجھے لگتا ہے واقعی باقی لوگوں کو بھی نا اس کے اوپر توجہ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ سارے کر رہے ہیں, ساری تنظیمیں اپنے اپنے ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ کہیں پہ زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, کہیں پر دوسری تنظیم ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس طرح سے سارے مل کے ماشاءاللہ ایک دوسرے کا بازو بنے ہوئے ہیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اسی طرح سے ان کو اس جو ٹراما ہے اس سے باہر نکال سکتے ہیں. اچھا مبشرہ, آپ نے بھی ان لوگوں کو وٹنس کیا جب خواتین بے بسی میں جاتی ہیں, بہت زیادہ بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ خواتین زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہیں, ان کے ساتھ تو زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے دل والی خواتین. تو جب یہ اتنی زیادہ بے بسی محسوس کرتی ہیں تو پھر ان کے جو قریب رہ رہے ہیں افراد, وہ ان کو کس طرح سے سہارا دے سکتے ہیں, یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ اچھا, یہ جو ہماری اتنی ٹراماٹائز سچویشن ہے, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, بہت اچھی بات ہے اگر آپ مالی امداد کریں, بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے سپورٹ کریں, لیکن میں اس وقت یہ چاہوں گی بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ کہ آپ ڈیلی بیسس پر اگر نہ صحیح آپ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, اسپیشلی اپنے بچوں کے ساتھ جا کر جتنے بھی آپ کے شہروں کے ارد گرد, ایون تو اگر آپ کو ٹریول بھی کرنا پڑے, ہم پکنک کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹریز میں جاتے ہیں, تو اس ٹائم ان لوگوں کو آپ کی اتنی ضرورت ہے, وہ سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ وہاں پر جا کے ان کے پاس بیٹھیں, ان کا ہاتھ پکڑیں, ان کو حوصلہ دیں اور ان کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پرسن دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, اور آپ اس کی دکھ اور درد اور تکلیف میں ان کا سہارا بن سکیں, لیکن آپ نہ بنے, تو مجھے لگتا ہے کہ قیامت والے دن ہم سے کوشچن ہوگا کہ ہم اہل تھے کہ ہم کسی کا دکھ درد بانٹ سکتے, لیکن ہم نے نہیں بانٹا. ہم ایک شہر میں ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بھائی جو ہے, مسلمان بھائی بہن, وہ کسی تکلیف میں ہے, تو آپ کو بھی اس کی تکلیف کا ایسے ہی اندازہ ہونا چاہیے جیسے آپ کے جسم میں خود تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ کے اندر اگر تھوڑا سا بھی احساس ہے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ جا کر ویکینڈ پر کبھی بھی ان کے پاس جا کے وزٹ کریں, ان کو حوصلہ دیں. ایک وقت کا کھانا کھایا جا سکتا ہے, بالکل, آپ ان کے ساتھ جا کے کھانا کھائیں, ان کے پاس بیٹھیں کہ ہم اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں, اور جو ان کو حوصلہ دے گا کہ نیکسٹ جو آنے والے ڈیز ہیں انہوں نے کس طرح سے جو ہے ان کے سہارے کے ساتھ خود کو ایک امید دلانی ہے, اور ان کو یہ یاد دلانا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کوئی بندہ پریشان ہو نا, آپ جا کے ان کو صرف الفاظوں کے تحت اور پیار محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر بس ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہم کسی بیمار کا عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں, بے شک ہمیں پتا ہو کہ اس کی بیماری ایسی ہے, اس نے بچپنا نہیں, لیکن ہم پھر بھی کیا بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے. میں ایک کیمرے کی اس میں صرف خالی ایک اماں بیٹھی ہوئی تھی, خالی, وہ شاید گھر میں بھی پیچھے سے اکیلی تھی. ان کے جو ایک دو بیٹے تھے وہ دن بھر کام کرنے کے لیے جاتے تھے, تو وہاں پر وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. اب دیکھیں وہ ان کی جو ایج ہے وہ 70 ہے, اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ دیکھ بڈھے وارے بھی, مطلب اس بڑھاپے میں بھی رب نے مینوں در بدر کر دیتا ہے. مطلب اب وہ ایک اللہ تعالیٰ سے بھی وہ شکوہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو کہ میرے اوپر کون سی وہ ایک, لیکن پھر بھی وہ کیا بات کری کہ میں بوڑھی ہوں, منو اپنی کوئی ٹینشن نہیں, مجھے اپنی کوئی پریشانی نہیں. وہ سامنے والے کیمپ میں ایک خاتون ہے جو کہ بہت ینگ ہے, اور وہ پریگنٹ ہے, اور اس کا 9 منتھ چل رہا ہے,
اور اس نے بتایا کہ ہمارے اس کیمپس میں کسی بندے نے آ کے پیسے بانٹے ہیں. تو جب وہ پیسے بانٹ رہے تھے تب وہ جو خیمے میں وہ جو کپل ہے وہ وہاں پر نہیں تھا, وہ چیک اپ کے لیے ہاسپٹل گیا ہوا تھا. اب ان کو پیسے نہیں ملے, اب ان کے پاس جو ریگولر ایک میڈیسن ہے اس کے بھی پیسے نہیں ہیں. اب نیکسٹ پتہ نہیں اس کا نارمل ڈیلیور کرتی ہے یا پھر اس کو آپریشن کا بتاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پتا کیا, انہوں نے کہا بیٹا میرے کو سب کچھ ہے, میرا کوئی نہیں, مطلب بڑھاپا ہے, کب جان چلی جائے, مطلب جو بھی ہماری صورتحال ہے, آپ پلیز اس کیمپ میں جائیں. اس نے کہا مجھ سے بات نہ کریں, آپ اس سے جا کے بات کریں, اس کو ضرورت ہے, اور اگر ہو سکے تو آپ اس کو جا کے پیسے دیں. میں اب اس خاتون کے پاس گئی ہوں اور آپ یقین مانیں کہ وہ اماں ان کی کچھ نہیں لگتی, نہ رشتہ دار ہیں, نہ ماں ہے, نہ کچھ ہے. اب میں اس بندی کے پاس بیٹھی ہوئی, میں نے اس کو کچھ پیسے دیے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو بتایا کہ نیکسٹ اس نے کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے, کن کن چیزوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اور جو آپ کی مطلب یہ جو جماعت اسلامی ہے, الخدمت ہے, جو بھی وہاں پر کام کریں, کس طرح سے آپ نے ان کو میڈیکل اپنی فیسلٹیز کے لیے اپروچ کرنا ہے, اور آپ مطلب یہ جو آپ کا پیریڈ ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جائے. میرے بیٹھتے ہی وہاں پر کسی نے کیک جو نہیں ہوتا وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. اب اماں نے کیا کیا, اپنے حصے کا کیک لا کر اس کو دیا, اور وہ کہتی اماں نہیں رہنے, اور نہیں تھی کچھ نہیں ہوں, ہر وقت کچھ نہ کچھ کھایا کر. اس سچویشن میں میں سمجھتی ہوں کہ ہم گھر میں 6 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں, اور ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا, آدھا ہم ویسے ہی پھینک دیتے ہیں. ہم پتہ نہیں 20 ہزار 30 ہزار کا ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں. آپ پلیز ایک دفعہ وہاں جا کے وزٹ کریں, آپ بے شک آپ مالی امداد کریں جو مرضی, لیکن میرا یہ پرسنل, کیونکہ میرا اٹ واز اے فرسٹ ایکسپیرینس, اس دن میرا واقعی دل کیا کہ وہ جو صحابہ کے اندر جو جذبہ ہوتا تھا نا, گھر کے سارا کا سارا سامان کیسے لا کے ہم جو ہے وہ دے دیتے تھے. بات کی طرف ہمارا قرآن بھی اشارہ کرتا ہے, ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ قرآن پاک نے بھی کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, حالانکہ نیڈی پرسن ہے, بالکل, اس کے باوجود وہ ترجیح کس کو دے رہے ہیں, سامنے والے کو. اتنا خوبصورت رشتہ ہے نا انسانیت کا, اتنا خوبصورت رشتہ, اور اس خوبصورتی کی مثال اس وقت میں نے دیکھی جب اماں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک چھوٹا سا کیک تھا, لیکن انہوں نے وہ بھی جا کر اس خاتون کو دیا. تو سب سے زیادہ ضرورت آپ اپنا وقت دے دیں. آپ یاد کریں گے کہ زندگی میں شاید ہم نے اگر اپنا یہ قیمتی وقت ان لوگوں کو دیا, ان کو سنا, ان کی دل جوئی کی, اور ان کو ایک امید دلائی, تو مجھے لگتا ہے کہ کیا پتہ ہماری آخرت میں بخشش کا سبب ہمارا یہ وقت بن جائے. کیا پتہ وہ لوگ گواہی دے دیں, کیا پتہ ہم بخشے جائیں, کیا پتہ ہماری مغفرت ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دیر آر نمبر آف تھنگس یو کین گیٹ بینیفٹس فرام دیم. بالکل ایسا ہے, شعر یاد آ گیا, ضرور جی ضرور ارشاد معروف فرمائیں. شعر ہے لیکن جیسے ذہن میں گھوم رہا ہے, کرو مہربانی تم اہل زمین اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. آپ نے میری گفتگو کو 4 چاند لگا دیے. جی بالکل. اچھا سدرا نسیم صاحبہ, آپ بھی ہمیں سن رہی ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اور فلاحی ادارے ہیں, یہ خواتین کو امدادی عمل کا فعال حصہ بنانے کے لیے, ایکٹیو پارٹ بنانے کے لیے کیا پالیسی یا عملی اقدامات اختیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ چاہے گورنمنٹ ہے, چاہے دوسری ہماری تنظیمیں ہیں, ان تمام کو خواتین کو بھی فرنٹ لائن پر لانا چاہیے, اپنی ٹیمز کا حصہ بنانا چاہیے. اسپیشلی ایسی ناگہانی آفات میں جیسے سیلاب ہو گیا, زلزلہ ہو گیا, یا ایسی سچویشن جس میں ملک گیر صورتحال جو ہے بڑی ایک خاصا خطرناک رخ اختیار کر جاتی ہے, تو اس میں خواتین کا فرنٹ پہ آنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مرد حضرات کا. تو آپ ایک کام کریں کہ آپ خواتین کے لیے الگ سے ان کو تربیت دیں, ان کو ریسکیو کرنا سکھائیں, ان کو ابتدائی طبی امداد دینا سکھائیں, ان کو خواتین کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سکھائیں, اور ان کو فرنٹ پہ لیڈ پہ رکھیں. جیسے آپ مرد حضرات کی مختلف تنظیمیں مختلف شہروں میں بھیجتے ہیں, سیم اسی طرح ہر اول دستے آپ کے پاس خواتین کے بھی ہونے چاہیے جن کو کوئی خاتون ہی لیڈ کر رہی ہوں. ان کو مکمل سیکیورٹی دیں, ان کو مکمل بنیادی سہولیات دیں, تاکہ وہ آرام سے جہاں جہاں انہوں نے پہنچنا ہے وہ پہنچ سکیں, وہاں پہ وہ خواتین کو ریسکیو کر سکیں. کیونکہ خواتین کو اگر مرد حضرات ریسکیو کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو کسی بھی طریقے سے خواتین کو ٹچ کر رہے ہیں. اسلام نے اس کی حد مقرر کی ہوئی ہے, بالکل نہیں دیکھنی چاہیے, ایسی سچویشن میں یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے. لیکن اگر ہم ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کرتے ہیں, تو خواتین کو اگر خواتین ہی ہاتھ سے یا بازو سے پکڑ کے لا رہی ہیں, کشتی میں بٹھا رہی ہیں, اور خواتین کے لیے الگ سے کشتی ہے, الگ سے بورڈ سسٹم ہے جہاں پہ خواتین ساری بیٹھی ہیں, ان کو پانی دیا جا رہا ہے, ان کا
बीपी चेक हो रहा है, उनकी शुगर चेक हो रही है, और उनको साथ साथ जो चीज उनको बेसिक नीड्स है वो सारी दी जा रही हैं, तो ये एक बड़ी जबरदस्त सूरत हाल हो जाएगी और बड़ा जबरदस्त स्टेप हो जाएगा किसी भी तंजीम या उसकी तरफ से। और मैंने देखा है बहुत सारी तंजीमों के साथ खवातीन के दस्ते मौजूद थे, ये चीज मैं फील्ड में मुशाहिदा इस चीज का करके आई हूँ। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में खवातीन की टीम्स को भी तैयार रखें, ताकि कोई भी अगर खुदा न खास्ता इस तरह की मुल्क में इमरजेंसी नाफिज होती है तो मर्द, लेकिन जो खवातीन खुद आगे आना चाहती हैं, जिनको घरों से इजाजत है, जिनके घर मर्द भी साथ हैं, तो वो भी आगे खवातीन की खिदमत कर सकें और मुआशरे की और जो सोसाइटी की एक बहाली है उसमें अपना किरदार अदा कर सकें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपने गाइड कर दिया है। और आपकी गुफ्तगू से मैं भी इस नतीजे पर पहुंच चुकी हूं कि मुझे इस फोबिया से बाहर निकलना है। ये जो मैं अक्सर इस बात का जिक्र करती हूँ कि मेरा छोटा सा दिल है, मैं नहीं उन सबको फेस कर पाऊंगी, तो बस यही सोच के मैं नहीं जा रही। तो इस गुफ्तगू के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे निकलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होता। मैं आपको ऑफ द कैमरा जो चीज बता रही थी कि जिस दिन मैंने सुबह पानी में जाना था, तो आप यकीन करें कि मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, मुझे मुसलसल मेरी तबीयत खराब हो रही थी और वोमिटिंग सी हो रही थी कि हाय अल्लाह मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। लेकिन जैसे ही वहां पे गई तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सकीनत दिल पे तारी की, कोई ऐसा सुकून दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाई ने मुझे बड़ा हौसला दिया कि आप कर सकती हैं, आप कर लेंगी, और मेरे सारे डर सारे खौफ दूर हो गए। इवन अब मैं कहीं और भी किसी जगह जाऊं तो मैं आराम से कश्ती में बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस हवाले से। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि आप 4 घंटे कश्ती में ट्रेवल कर रहे हो और ऊपर से इतनी शदीद धूप हो, सूरज डायरेक्ट आपको पड़ रहा हो, और नीचे से पानी भी उबलता हुआ पानी हो, और आपके पास जो पीने के लिए पानी हो वो भी शदीद गर्म पानी हो। जबरदस्त है कहीं ना कहीं रोस्ट हो रहे होते हैं। बिल्कुल, मुझे सारी बातें अब सिद्रा साहिबा अच्छे से समझ में आ रही हैं कि ये तो वही बात होगी ना जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला जब सहाबा किराम मैदान जिहाद में निकल रहे, तो ये भी वही मैदान है, जिहाद है, इसमें भी स्ट्रगल है, तो इसमें भी अल्लाह आपको वही सकीनत आपके दिल पे तारी कर देता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बारकल्लाह फीक। जी नाज़रीन, आपने सिद्रा नसीम साहिबा को सुना, उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट रेस किए, और उनकी गुफ्तगू के बाद इस नतीजे पर आप सब से मैं ये वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हम फीमेल जाएंगे और विक्टिम्स को देखेंगे और अपनी बहनों को हिम्मत और हौसला देंगे। और इसी मैदान में आपने सारी टीमों को देखा, पैगाम टीवी भी माशाल्लाह इस वक्त वहाँ पे मौजूद है और आप लोग उनका बाजू बन सकते हैं, आप पैगाम टीवी के साथ खड़े हो सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनको जो है खाना जितने भी टाइम का वो माशाल्लाह से उनकी नीड होती है इंसान की, उतने ही वक्त का खाना वहाँ पे फ्राहम किया जा रहा है। तो आप उनका बाजू अपने डोनेशंस के ज़रिए से बन सकते हैं। आप जो भी अल्लाह ने आपको दिया है, आपके इस्तेमाल के कपड़े हैं, आपके जूते हैं, अच्छी हालत के हैं, उनको साफ़ सुथरा करके आप डोनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपने पैसे से ही मदद करनी है। जैसे कि अभी हमारी एक गेस्ट ने भी ये बात कही थी कि जिस तन को लगती है वही तन जानता है। तो हम जो इस वक्त महफूज मकामात पे बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी आजमाइश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के साथ साथ इस बात की तरफ ज़रूर सोचिएगा कि हम भी हालत आजमाइश में हैं, सिर्फ वही नहीं है। तो इसके साथ ही हम मज़ीद पर्सपेक्टिव पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं ब्लेस फ्राइडे मॉर्निंग शो में। मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा असलम, और अभी हमें एक यहाँ पे कमेंट मौसूल हुआ है। हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है उनकी तरफ से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ऐसा है जिस पे बात होनी चाहिए, सो इस वजह से मैं उसको रीड करना चाहूँगी ताकि मेरी गेस्ट जो है इस पर आंसर करें कि सैलाब मुतासरा इलाकों में ख़वातीन डॉक्टर्स और नर्सेस की शदीद कमी है। तो इस खला को पूरा करने के लिए उन्होंने पूछा है कि क्या अमली इक़दामात तजवीज़ करते हैं आप लोग? ऐसे कमी तो है, जितना बड़ा डिज़ास्टर और जितनी ज़रूरत है, लेकिन ये कि जैसे हम अलखिदमत के तहत हमारे जो अलखिदमत हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी अपना पैरामेडिक स्टाफ वहाँ पर बुला लेते हैं और कैंप्स लग जाते हैं। अच्छा। उसके अलावा पीमा वहाँ पे हमें सरगम नज़र आई है, इंडस वाले भी नज़र आए हैं। अच्छा। लेकिन जितने बड़े पैमाने पे ज़रूरत है ना, एक्चुअली सारा होना तो ये चाहिए कि माजरत के साथ कि इन सारे मौक़ों पे गवर्नमेंट जितनी एक्टिव हो और जितनी उनकी तरफ से फैसिलिटेशन दी जाए, वो जितनी भी दी जाए कम है।
اور اس وقت کم نظر بھی آ رہی ہے. اچھا، کیا خواتین کو اس وقت تیار کیا جا سکتا ہے جو خواتین کے مسائل کو سنیں اور ان کو جو بیسک جو ریلیف ہے وہ تو فراہم کرے نا؟ جی بالکل، یہ تو کیا جا سکتا ہے. ہم الخدمت کے تحت بھی ورک شاپس کرواتے ہیں اپنے والنٹیئرس کو. اچھا. اور میرا خیال ہے باقی لوگ بھی شاید اس طرح کی کچھ پلاننگ کرتے ہوں گے. جو ٹیم وہاں جا رہی ہے اس کی پہلے سے اس ٹیم کی کاؤنسلنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس ٹیم کو بھی ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ وہاں جا کر اگر صرف وزٹ کر کے خود ہی بہت فیڈ اپ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا. لیکن اگر وہ وہاں جا کے بس وزٹ کر کے آتے ہیں اور بس آ کے پھر کچھ نہیں کرتے تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس وقت اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. بلکہ میں بہت اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے آج اس پروگرام کا ٹاپک یہ رکھا. تو آپ کے جتنے اس وقت لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے اپنے ذہن میں ضرور ایک موٹیویشن دل میں بھی آئی ہوگی کہ ہم بھی کچھ کریں. جی ہمارا پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. جی جو آپ نے کوشچن پوچھا نا ڈاکٹرز اور نرسز والا، بہت اچھی بات ہے کہ جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو بھی میڈیکل فیسلٹیز ہم انہیں پرووائڈ کر سکیں وہ دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اف آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ تو میں نے اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے گئی. اور ہمارے آپ دیکھیں کہ ایک سٹی میں پرائیویٹ گورنمنٹ کتنے ڈاکٹرز ہیں جو کہ پریکٹسنگ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر خود سے ہر بندہ ہر ڈاکٹر اپنے قریب جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں ان میں جا کر صرف یہ کر دے کہ میں 2 گھنٹے آج کی ڈیوٹی میری ہے، نیکسٹ وہ اپنے کسی دوست کو اپنے ساتھ لے کے جائے ایز اے ٹیم کہ 2 گھنٹے آپ دیں 2 گھنٹے آپ دیں. اور نیکسٹ ڈے پر اسی طرح سے فیمیل ڈاکٹرز اور فیمیل نرسز ان کو خود سٹیپ لینا چاہیے. جہاں پر ضرورت ہو نا، ہمارے پاکستان کو اب اس مشکل ٹائم میں ہم فیمیلز کی ضرورت ہے، تو وہاں پر ہمیں یہ ہیزیٹیٹ نہیں فیل کرنا چاہیے کہ نہیں میں جا نہیں سکتی، نہیں میرے گھر کے مسئلے. نہیں، آپ کا گھر بھی ہے، آپ کی فیملی بھی ہے، آپ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے. تو آپ کو یہ خود سٹیپ لینا چاہیے کہ پہلے آپ جائیں، جیسے میں گئی ہوں. اور میں نے آ کے میرے ساتھ جتنے سینئرز کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں میں نے ان کو بتایا ہے کہ ہم ایک کولیبریشن کے ساتھ ہم سب آرگنائزیشنز کو کس طرح ڈے بائی ڈے، مطلب ایک دن جانے سے کچھ نہیں ہوگا اور ایک دفعہ بات کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ایک دن کی ٹراما بہت زیادہ بڑا ہے نا. بالکل. اس لیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو آپ روٹیشن پر کام کریں، لیکن آپ کولیبریشن میں خود جائیں. اس کے بعد آپ باقی ڈاکٹرز نرسز ان کو اس بات پر کنونس کریں کہ آپ جائیں. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم خود سے ہی کنونس نہیں ہیں. ہم وزٹ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے دینا بہت دور کی بات ہے. ہم ڈاکٹرز آج صبح سے شام اپنا کلینک دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاسپٹلز دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت کم لوگ ایسے ہیں. کچھ لوگ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ خود جو ہے وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن جتنی بڑی تعداد میں ہماری قوم کو ہماری ضرورت ہے، ہم جتنے بھی میڈیکل پروفیشنل کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں خود حصہ لیں. بالکل. ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی، جیسے کہ ٹائم جو ہے یہ بھی ہماری طرف سے ایک چیریٹی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یوزیبل چیزیں ہیں، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے جوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بریک پر جانے سے پہلے آپ سے یہ گفتگو کی تھی کہ آپ وہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے اب ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے جو میڈ وغیرہ وہ بھی نہیں لینا پسند کرتی، وہ بھی جلانے کے لیے اس نیت سے اٹھا لیتی ہیں کہ چولہے میں جلانے کے کام آ جائے گی، ایسی چیزیں نہ دیں وکٹمز کو. آپ لوگ اس طرح کے پھٹے پرانے کپڑے دے کے احسان جتانا چاہتے ہیں تو ایسا نہ کریں. ڈائریکٹ جانے بھی جی، آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ دے رہے ہیں تو اپنے مسلمان بہن بھائی کو وہ چیز دیں جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں موٹیویٹ کر چکے ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کریں. تو کیا آپ اپنی ذات کے لیے پھیکے اور اس طرح کے رنگ پہننا پسند نہیں کرتے تو پھٹے پرانے کپڑے کس طرح آپ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ اس بات کے اوپر بھی لازمی سوچیے گا. میجورٹی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن جو چند لوگ ہیں وہ ضرور اس بات پر توجہ دیں. جی افشاں صاحبہ، کیا آپ نے بھی ان چیزوں کا جو ہے ان چیزوں کو وٹنس کیا ہے کہ لوگ واقعی بھی چیریٹی جب کرتے ہیں اپنے کپڑوں کی جوتوں کی تو اس طرح ہو رہا ہے؟ جی بالکل. اور الخدمت کے کمیونٹی سینٹرز میں لوگ اپنا سامان بھیج دیتے ہیں. اچھا. یا ہمیں کال آ جاتی ہے کہ آپ ہمارے گھر سے سامان اٹھا لیجئے. ٹھیک ہے. اب اس سامان کے اندر کپڑے بھی ہوتے ہیں، جوتے بھی ہوتے ہیں، کراکری وغیرہ وغیرہ. اور آپ یقین کیجئے کہ بعض اوقات سارٹنگ کرتے ہوئے ان کپڑوں کی ہمارے اپنے ہاتھوں سے اسمیل آتی ہے.
اچھا. یعنی لوگوں کے استعمال شدہ پھٹے ہوئے وہ سیدھا حالت میں دل سے اترے ہوئے ہی نہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے الماریوں سے بس نکال کے جو صفائیاں نہیں ہوتی بعض اوقات وہ ہماری ایک والنٹیئر کہنے لگی لگتا ہے لوگ ڈیزاسٹر کے موقع پہ اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں اور جو کچھ ہے بس نکال کے ہمیں دے دیتے ہیں. اچھا سچی بات ہے کہ آپ نے ابھی ایک بڑی خوبصورت بات کہی, وقت اگر اللہ کی طرف سے اس کو بھی خرچ کیا جائے یہ حکم ہے تو اسی طرح وقت جو ضائع ہو جاتا ہے نا, اب اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے وقت میں جو پروڈکٹیو کام ہے وہ کرتے چلے جائیں, لیکن یقین کیجئے اس سامان کو سارٹ کرنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے مگر وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس تو وہ لوگوں کی امانت ذمہ داری ہے, بالکل ہماری ذمہ داری ہے, وہ لوگوں کی امانت ہے, ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک لمبا وقت لگتا ہے. پھر وہ سارٹنگ کے بعد پھر ہم اس کی اگر کوئی حالت کنڈیشن ایسی ہے جو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہم اسے کرواتے بھی ہیں, یا اس کو واش کروانا ہے تو واش بھی کرواتے ہیں, لیکن ہماری پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ نیا سامان اور بہترین حالت کا سامان جو متاثرین ہیں ان تک پہنچایا جائے. تو یہ الخدمت بھی کرتی ہے, مجھے لگتا ہے باقی لوگ بھی کرتے ہوں گے. یہاں مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے, اگر آپ کہیں تو شیئر کر دوں. جی جی ضرور. کہ کچھ فیملیز نا بڑا پیارا سا سجا کر بھیجتے ہیں, اچھا جیسے انہوں نے یعنی کہ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے پاس جو کچھ لوگوں کا سامان ایسا آتا ہے نا, انہوں نے پریس کیا, انہوں نے بہت اچھی اس کی تہ لگائی, اس کو پھر شیٹ کے ساتھ پیکنگ بھی کر دی, تو جب تحفہ جا رہا ہے اور خوبصورت سج کے جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ آپ جو بھی اللہ کے راستے میں دیں گے یہی سوچ کر دیں گے کہ یہ مجھے کل کو ملے گی تو کیا میں اس کو رکھ سکوں گی. جب میں فلڈ کیمپ پر گئی تھی تو میرا جو ایک بیسک اس کے بعد آئی واپس, اور اس سے پہلے میں ڈونیٹ کر چکی تھی, اور اس کے بعد کیونکہ اس سے پہلے ان دا فارم آف منی کہ جو بھی ہم نے ڈونیٹ کیا, تو لیکن اس کے بعد جب میری اماں نے کہا نا کہ سامان دینا ہے, تو ہمارے گھر میں میری اماں نے کہا کہ جو وہ ساری چیزیں, وہ سارے کپڑے جو بالکل نہیں ہوں, اور کچھ ہمارے گھر کے جو انسٹچ تھے ان کو سٹچ کروایا گیا, اور وہ پھر, اور پیچھے پرپز یہ ہوتا ہے, ایک تھاٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا, مطلب ایک سودا کر رہے ہوتے ہیں, جی تجارت ہو رہی ہے. اور مجھے اس میں اتنی خوشی محسوس ہو, جب ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا اتنی لو کوالٹی کی, کچھ تو میں نے ایسا سامان دیکھا جس میں وہ اتنی بر آئی ہوئی ہے, اور کچھ تو وہ ایک دو ویڈیوز ایسی تھی جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے نائٹ پجامہ پہن کے اور اس کو اتارا تھا اور اس کو شاپر میں ڈال کے اور دے دیا کہ یہ اس کو دے دیں. تو مطلب آپ دھونا تو دور کی بات, ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے ڈونیٹ کرنے سے پہلے کہ آپ کی نیت کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. اسی کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں موٹیویٹ کیا, جو احادیث ہم تک پہنچائی ہیں, وہ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. ہمارا جو اللہ ہے, ہم ریاکاری کی نیت سے کچھ آگے دے رہے ہیں, ہماری نیت بہت اچھی ہے, ہم کس طرح سے کیا سوچ کے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, یا دل سے اتری ہوئی چیزیں ہم اللہ کے راستے میں دے کے احسان جتانا چاہ رہے ہیں یا نظروں میں آنا چاہ رہے ہیں, اللہ ہر نیت سے واقف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے. رسول اللہ جب بھی ڈونیشن کے لیے اپنے اصحاب کو کہتے تھے تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو پھیر رہے ہیں گھر میں, کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی. تو یہ ہے ایمان, اور انہوں نے یہ ساری مشکلات کو فیس کر کے ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے. اور یہی ہے مکمل انسانیت کہ جو کسی کے دکھ کو, درد کو محسوس کر کے اس کو اپنا سمجھ کے, کہ جو بھی کسی کو آگے دے رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں, یہ تو ایک خیال آتا ہی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں, یہ بہت بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کی, اپنی بہن کی مدد کرنی ہے, یہ سب سے پہلا خیال ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیے کہ آپ کتنی پیاری ہستی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں. کیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں ترغیب دی ہے صدقہ و خیرات کی, چیریٹی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے وہ سارا کچھ کر کے دکھایا ہے. رسول اللہ کے گھر میں جو ہے کئی دن تک چولہا نہیں جل رہا, وہ جو ہے پرائورٹی کس چیز کو دے رہے ہیں کہ جو غریب ہیں, جو زیادہ محتاج ہیں, ان کو مل جائے, ان کے گھر کے چولہے جل جائیں. تو یہ ساری موٹیویشن ہمارے لیے ہی تو ہے.
تو کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اس طرح کی ردی چیزیں اٹھاتے ہیں اور اپنے ان بہن بھائیوں کو جو پہلے ہی مصیبت میں ہیں اور زیادہ ڈسہارڈ کر رہے ہیں کہ وہ بھی بیچارے اس سوچ میں چلے جاتے ہوں گے کیا ہم اس قابل ہیں. نہیں سائرہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ ہم سارٹنگ کر کے بھیج رہے ہیں, ہم ان کے درد کا کچھ لوگ ڈائریکٹ بھی تو مباشرہ لے جاتے ہوں گے نا, جو اگر ڈائریکٹ جا رہے ہیں نا تو وہ تو ان کو بہت برا لگتا ہوگا. کچھ اپنے دل کو دبائیں گے, کچھ اپنے دل کو وسیع کریں گے, کچھ بالکل اپنی ہم جیب کو شیطانوں کے کھولیں ساتھ جنگ گے. کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں. ایک تھاٹ تو سب سے پہلے دے دیتا ہے کہ بھئی غریب ہو جاؤ گی, یہ کم ہو جائے گا, یہ نکالو گی, واہ یہ تو اتنے پیسے لگا کے اتنی اسٹرگل کر کے حاصل کی تھی یہ چیز, یہ اب تم اللہ کے راستے میں کسی اور کو دے رہی. اللہ کے راستے میں تو وہ خیال آنے ہی نہیں دیتا, وہ تو یہ کہ کسی اور کو دو گی, کوئی اور پہنے گا تمہاری محنت کو. تو ان ساری چیزوں سے ہم لڑ کے اسٹرگل کر کے جب کسی کی مدد کر رہے ہیں تو واقع میں ہی اس کو جو ہے اتنا تو بنائے نا ایٹ لیسٹ کہ قیامت کے روز جب وہ ہماری طرف ہی لٹائی جائیں تو ہمیں فخر محسوس ہو اس چیز پر. اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, اب کسی کے پاس دینے کے لیے ہے ہی ایسی چیز, وہ کیا کرے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں, یہ بات آپ ابھی یاد دلا چکی ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اور کسی کے پاس ہے ہی یہ تو اللہ نے ایک تو اس کی نیت کو آخرت میں وزن اعمال اور پھر نیتوں کو تولا جائے گا. جی. دوسری بات یہ کہ بڑا پیارا خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے صحابی رسول کا, جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کی کہ جس کے پاس جو ہے وہ لا کے دے, تو جہاں صحابہ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا مثال ہے, آپ نے بھی ابھی بتایا, مجھے تو یاد آتا ہے کہ یہ بھی تاریخ میں ہے کہ وہ اپنے گھر کی دیواروں کو ٹٹول رہے تھے تو کنیز نے پوچھا جناب کیا دیکھ رہے ہیں نا, انہوں نے کہا دیکھتا ہوں کوئی کیل تو نہیں رہ گئی, اگر وہ بھی ہے تو میں سامان میں ڈال دوں. تو جہاں ایسی اعلیٰ پائے کی وسعت قلبی تھی, مال کا اتنا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گھر کا سارا سامان آ گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ گھر کا آدھا سامان لیا ہے. وہیں ایک صحابی رسول جو ہیں وہ شرماتے ہوئے جھجکتے ہوئے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, چند کھجوریں ہاتھ میں ہیں اور شرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, رات کو جو میں نے دہاڑی لگاتے ہیں نا جیسے ہمارے یہاں, انہوں نے کہا رات کو میں نے جو دہاڑی لگائی اس پہ مجھے جو اجرت ملی وہ یہ چند کھجوریں ہیں, میرے پاس تو یہی ہیں. تو آپ نبی مہربان نے اس پورے سامان کے اوپر وہ کھجوریں بکھیر دی اور آپ نے کیا فرمایا کہ تمہاری یہ کھجوریں اس سارے سامان پر بھاری ہیں. نیت کہ وہ جو نیت, جس نیت سے وہ حاصل کی گئی, جس نیت سے وہ محنت کی گئی, جس نیت سے وہ دی گئی, چاہے وہ چند کھجوریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی آسانیاں فرمائی کہ اگر تمہارے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی ہے نا, وہ تم اللہ کی راہ میں دو, اللہ قبول کرنے والا ہے, اللہ قدردان ہے. بالکل. تو انشاءاللہ جس کے پاس جو ہے بس کوشش کرے کہ اس کو ذرا بہتر حالت میں کر کے اچھی صورت میں پیش کر دیں. بالکل. ناظرین ہمیں سن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جن کی ایسی مطلب ابھی حالات ہیں وہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی اللہ کے ان بندوں میں شامل کر سکتے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی ہی اسٹرگل کر کے جنت کو حاصل کر لیا. تو ناظرین ابھی تو وقت ہے بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے آخری مرحلہ ہوگا ہمارے پروگرام کا جس میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں سولوشن رکھتے ہیں کہ اب یہ جو حالات چل رہے ہیں ان سے اب نمٹنا کیسے ہے, نکلنا کیسے ہے باہر. تو اس پر گفتگو ہوگی, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سلام متاثرین کی مدد میں ہمارا اہم کردار, اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بلیس فرائیڈے مارننگ شو, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم. پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتیں کی اس ڈیزاسٹر پر, خواتین کی جو بیسک نیڈس ہیں, وانٹس ہیں, ان پر ہم نے باتیں کر لی ہیں. اب ہم اس کے سلوشن پر بات کریں گے کہ کس طرح سے اس سچویشن سے ہم اپنی بہنوں کو باہر نکال سکتے ہیں تاکہ وہ روٹین لائف میں دوبارہ سے آ جائیں. جی زر افشاں فرحین صاحبہ, ایک تو آپ کا نام بڑا پیارا ہے, سب سے پہلے تو اس نام کا مجھے میننگ بتا دیجیے. میں تو سمجھی آپ کہنے والی ہیں آپ کا نام بڑا مشکل ہے. اچھا ہاں, لینا بھی مشکل ہے اور پیارا بھی بہت ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا آپ کے نام کا میننگ کیا ہے؟ چمکتی دولت. زبردست, ماشاءاللہ, اور نام کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پر. اچھا افشاں صاحبہ, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ وکٹمز کے لیے ہم نے ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں,
ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ساری زندگی تو ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے نا, کہ ان کو خود بھی اب کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے روٹین لائف میں آنا ہے. تو وہ کس طرح سے اب اس ٹراما سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اچھا, ویسے سارا ٹراما سے باہر نکلنے کی جو بات ابھی تک ہماری ساری گفتگو میں آئی ہے, ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور کچھ اسکلز اگر ہم ان کو دے سکیں کیمپس میں جا کے. اچھا, لیکن اسکلز دینے والے کون ہوں؟ وہ ہم جیسے ہوں, آپ ہوں, میں ہوں, جیسے مبشرہ بھی بات کر رہی تھی ابھی اچھا کہ ڈاکٹرز کی وہاں بہت ضرورت ہے, اسی طرح کاؤنسلرز کی بھی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو موجود ہمارے پاس ایسے والنٹیئرز ہیں, یا ابھی جو والنٹیئر بنے نہیں لیکن نیکی بہرحال ہماری قوم کے اندر موجود ہے. اچھا افشا صاحبہ, ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہے, اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ اسکلز ہوتے ہیں ہر کسی کے پاس. تو اب اس ٹراما سے نکلنے کے لیے کیا وہ اسکلز ان کو سکھائے جائیں؟ کچھ کلاسز ہونی چاہیے, ورک شاپس وغیرہ؟ بالکل, ورک شاپس کی ہی میں بات کرنے لگی تھی. اچھا, اور کچھ یہ ایکسپیرینس بھی ہوا کہ ہم نے جب الخدمت کے تحت اس بات کی کال کی کہ ہمیں والنٹیئرز چاہیے اچھا, پیکنگ ڈرائیو کے لیے, تو ہمارے پاس اچھے کالجز سے بڑی تعداد یوتھ کی, گرلز بوائز سب نے ہمیں جوائن کیا. اچھا ماشاء اللہ. اور میں شاید آپ کو ایگزیکٹ تعداد نہ بتا سکوں, لیکن ایک بڑی تعداد نے ہمیں جوائن کیا, اور وہ بعد میں بھی ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں کچھ بتائیں, آپ ہمیں کچھ سکھائیں, آپ ہم سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو لیں. تو یہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ ابھی پاکستانی قوم میں, پاکستان کی یوتھ میں ایک جذبہ موجود ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں اور اچھا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ان کو صحیح گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. اب کیونکہ پاکستان میں ڈیزاسٹر اتنی جلدی جلدی آنے لگے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ والنٹیئرز اور وہ لوگ جو دل میں صالحت یا نیکی رکھتے ہیں, ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور جو جس لیول پر بھی ہو, کوئی آپ کو مجھ کو مال دینا چاہتا ہے, ویلکم, وہ مال دے دے, ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے. کوئی اپنا ٹائم دینا چاہتا ہے, کوئی اپنی اسکلز دینا چاہتا ہے. اور بعض اوقات آپ یقین کیجئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں اسکلز کی اگر بات کر رہی ہوں تو مینیجریل اسکل ویری بیسٹ کوالٹی. اچھا, اور کیمپس کو آرگنائز کرنے میں اس کوالٹی کی اور اس کوالٹی یا ایبلٹی کی ٹیم میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. وہ بشرا بھی تائید کریں گی. ہم جب کیمپس میں اپنی گروپس میں خواتین کو بھیج رہے ہیں نا, تو جو بچیاں یا جو خواتین مینجمنٹ بہت اچھی کر سکتی ہیں, اچھا, وہ وہاں بہت اچھی طرح مینج کرتی ہیں. شاید سدرا صاحبہ نے کہا تھا کہ ایک پینک پھیلی ہوئی ہے اور لوگ جو حقدار نہیں ہیں وہ بھی لے رہے ہیں, بدنظمی سی ہے. لیکن جو گروپس جاتے ہیں والنٹیئر کرنے اور وہ مینجمنٹ اچھی کرتے ہیں, تو الحمدللہ میں اس پر بہت مطمئن ہوں کہ الخدمت کے کیمپس میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اچھا, میں نے نا یہ پیغام کا بھی دیکھا زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے توسط سے, جب یہ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کا نظام بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ لائن میں بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لائن میں سب بیٹھتے ہیں اور ان کے آگے ان کا جو پیک ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. اس طرح سے بد نظمی نہیں پھیلتی ہے اور سبھی کو اس کا حق مل جاتا ہے. سسٹمیٹک وے میں کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ ساری چیزیں نا ٹریننگ سے آئیں گی. تو ہمارے ساتھ کام کرنے کی خواہش مند بہت ہیں, لیکن ان کو ٹرینڈ کرنا پھر ہمارا کام ہے. جی, اور ہم الخدمت کے تحت تو یہ کر رہے ہیں, ہمارا والنٹیئر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس میں جو والنٹیئرز ہمیں انرول ہو جاتے ہیں ہم ان کی ٹریننگز کرتے ہیں. باقی بھی پاکستان کی تمام خواتین کو میں یہ میسج دوں گی آپ کے چینل کے توسط سے کہ جو ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ٹریننگ بھی کریں گے. اور جو جس لیول پر جس طرح سے بھی اپنا ٹائم دے سکتا ہے, اپنی اسکل دے سکتا ہے, انشاءاللہ اس کو پھر اسی طرح سے اسی فورم پہ استعمال کیا جائے. اچھا مبشرہ, اس پہ آپ کیا کہتی ہیں کہ ان کو کس طرح سے ہم باہر نکال سکتے ہیں؟ کون سے ایسے اسکلز ہیں بہت جلدی جو ان کو گروم کر سکتے ہیں؟ اچھا, بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ تو مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی جہاں کاؤنسلر ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ان کو سب سے پہلے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ جو ہے, جتنے بھی والنٹیئرز ہیں ان کو ٹریننگ دیں
اور پھر اس کے بعد خود جا کے سپروائز کر کے گروپس بنا کے تو سب سے پہلے جو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہے ان کو پرووائڈ کی جائے. اچھا. سیکنڈ از کہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جیسے مس رفشا بھی بتا رہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں اب یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ ایئرلی جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اسکولس, کالجز اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ کچھ ایسے سبجیکٹس پڑھانے چاہیے کہ جس میں ہمیں یہ سکھایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اگر ہمارے ملک میں اس طرح کی صورتحال ہو تو بینگ این انڈیویژول اور کولیکٹیوسٹک اپروچ کے ساتھ آپ ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اسسٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کو مینیج کر سکتے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ ایک ٹیم, جیسے ہم نا ریسکیو کی بھی ٹیم ہوتی ہے, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, اسی طرح سے فلڈ ریلیف کی بھی جو ہے وہ پورے گروپس پہ ہونے چاہیے گورنمنٹ لیول پر بھی. اور جیسے این جی او سیکٹر ہے, ہر اسی کا کسی نہ کسی کوئی مقصد کے اوپر کام کر رہے, تو اسی طرح سے گروپس آلریڈی ہمارے ان ڈیزاسٹر سے پہلے تیاری مکمل ہونی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو کس طریقے سے ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. تھرڈ تھنگ از کہ آپ جب خواتین کی بات کر رہے ہیں نا تو ان کے اندر جو آلریڈی, ایک تو یہ کہ ہم ان کو کوئی نیو اسکل سکھائیں, لیکن آلریڈی اگر ان کو کوئی بھی اسکل آتی ہے, کسی کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے, کسی کی سلائی جو ہے وہ بہت اچھی ہے, یا پھر کسی کو جو ہے وہ کروشیا کڑھائی وغیرہ آتی ہے, تو ہم ان کو مائکرو فائنانس دیتے ہوئے ہم ان کو ان کے اسی اسکل کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کو سیلز دے سکتے ہیں, کسٹمرز دے سکتے ہیں, تاکہ وہ ارننگ کریں اور ان کے اندر جو ہے وہ اسکل بلڈ ہو کے اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر میں یہاں پر کھا رہی ہوں, بیٹھ رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ جو فیوچر کی ٹینشن تھی جس کی وجہ سے ان کو انزائٹی ہو رہی تھی وہ ڈے بائی ڈے ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایک اور چیز ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو لوگ آٹومیٹکلی ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں all the time صبح سے شام تک ایک ہی تھاٹ چلتی ہے, یہ ہمارے ساتھ ہوا, اور نیگیٹیو ہی چل رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یا تو ڈپریسڈ ہوتے ہیں یا وہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کو 4-5 گھنٹے کے لیے یا 8 گھنٹے کے لیے کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج کر دیا ہے تو اس کے بعد جو ان کی وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسرا ایک میں یہ بھی دیکھ رہی تھی, بلکہ میں ایک سجیشن بھی دیکھ کے آئی تھی جہاں میں گئی ہوں ریلیف کیمپس میں, کہ یہ جو وہاں کی جو خواتین ہیں نا اور جو وہاں کے مرد حضرات اور بچے ہیں, آپ ان کو کیمپس کی ایکٹیویٹیز میں اپنے ساتھ انگیج کریں. کچھ بھی ہے, فوڈ ڈسٹریبیوشن میں یا پھر جو ہے وہ صفائی میں یا کسی بھی چیز میں, سارٹنگ میں, جو بھی آپ کر رہے ہیں, کھانا آ رہا ہے, کھانا لے کے آئیں. وہاں کے اب جو موسٹلی مرد حضرات ہیں نا وہ اپنے اپنے کیمپس میں نہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کام کر رہے ہیں وہ ہم جیسے جو والنٹیئرز ہیں وہ جا کے کام کر رہے ہیں. تو میں نے وہاں یہ بھی سجیشن دی تھی, اب وہ بیٹھے ہوئے نا, تو اب میں جس کے پاس بھی جا رہی تھی تو سب اپنے اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں. آئی نو ان کا دکھ بہت بڑا ہے سب, لیکن جب آپ ان کو اپنے ساتھ اس پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج کریں گے نا تو وہ جو ان کا دکھ ہے وہ کم ہوگا, وہ جو ان کی پین ہے وہ بھی کم ہوگی, اور ان کا دھیان جو ہے وہ واپس زندگی کی طرف آئے گا کہ ہاں ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن ابھی ہم دوبارہ ریکور کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بجائے ہم پر ٹوٹلی کہ ہم ان کو کھانا جا کے ان کے کیمپس میں دے رہے ہیں یا ان کی جو کچھ بھی نیڈ ہے اس کو ہم فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کو ہر ایک پرسن کو, وہ جو وہاں پر جتنے بھی افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں, مینیجیریل ہیں, کچھ بھی, ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں, تاکہ جو ہے وہ ان کے اندر ایک سیلف اسٹیم بھی تھوڑی ہائی ہوگی کہ ہم صرف فری بیٹھ کے نہیں کھا رہے, ان کے ڈگنیٹی پر کوشچن نہیں ہوگا, یہ ان کے ریسپیکٹ ہے کہ یو ہیو ارنڈ دس, تو ہم آپ کو جو ہے اور آپ کی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بالکل. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ہماری اسپیشلی وہاں پر میں نے دیکھا مددگار اسکول آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ جماعت اسلامی اور الخدمت کا, اب وہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی بچے تھے ان کو وہاں پر قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پر جو ہے وہ ان کو اسکول کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور خواتین کو بھی وہاں پر جو ہے وہ اس دن جمعے والے دن وہاں پر خطبہ بھی ہوا ہے کہ جہاں پر اب خطبے میں ظاہر ہے اس دن اسی طرح کے جو ہے وہ ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں انہوں نے اسی بات کو جو ہے وہ بتایا ہوگا کہ اس طرح کی آفات میں آپ نے کس طرح سے اسپرچول ہیلنگ جو ہے وہ آپ کی, آپ نے اس کے ساتھ جتنا آپ کنیکٹڈ رہیں گے, آپ کی کوپنگ میکنزم جتنے اسپرچول ہوں گے, آپ کا فیتھ اتنا ہائی ہوگا, آپ کی وہ جو نیگیٹو فیلنگز ہیں اتنی کم ہوں گی, اور ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلے بہت جہاں مایوس تھے, پریشان تھے, اب آپ کا دماغ جو ہے وہ سلوشن دینا شروع کرے گا کہ پہلے ہمارے گھر چل, کیونکہ موسٹلی ایک ہی جو مین ایشو ہے سب کا, جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ اپنے گھر کا ہے کہ اب گھر کیسے بنے گا, اتنے سالوں میں بنا, بہت مشکل ہے. اس کے بعد تو وہ ریزیلینس کی طرف آئیں گے اور ایک ہوپ ملے گی اندر سے. جب انسان ود ان اے سیلف
جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا تو اس کی جب فیتھ اس کا بڑھتا ہے تو پھر اس کو وہ جو آنے والے جو فیوچر ہے اس کے بچوں کا وہ اس کو لگے گا کہ میں کر سکتا ہوں. وہ جو کر سکتے والی فیلنگز ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا بہت ترقی بھی دیتی ہے اور آپ کسی بھی مشکل حالات سے جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے آپ ڈیل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے. اچھا افشا صاحبہ, اب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سارے اقدامات تو کر لیے, اسکلز بھی اب ہم نے ان کو گائیڈ کیا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں, سیکھ سکتی ہیں اور اس ٹراما سے باہر نکل سکتی ہیں, کیا ان آفات سے بچنے کے لیے یا نکلنے کے لیے کوئی نبوی دعائیں بھی ہیں؟ بالکل, دعائیں تو دیکھیے ہر وقت مانگنا بھی چاہیے, اور جو ڈیزاسٹر یا آزمائشیں ہیں اس کے لیے تو دعا قرآن تک میں نبیوں کو سکھائی گئی, جو ہم پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی تو دعا کرتے ہیں, ہمیں آزمائیے گا نہیں, ہمیں پکڑ نہ کیجیے گا. تو بالکل ان دعاؤں کا اہتمام پوری قوم کو کرنا چاہیے, یاد کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انڈیکیشن موجود تھی کہ آپ کی زندگی میں کوئی اللہ تعالیٰ ایسا عذاب یا آزمائش نہیں لائیں گے, نہ آپ پر نہ آپ کی امت پر. جی قرآن میں ہے نا کہ جب تک نبی موجود ہوتے ہیں اس امت کے اوپر نہیں آتا عذاب. جی, لیکن اس کے باوجود آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے, کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. تو مسنون دعاؤں میں استغفار کا اہتمام, آج جمعہ بھی ہے جی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کا اہتمام. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو گھڑیاں ہیں بس 12 بجنے والے ہیں اور جمعے کا وقت ہونے والا ہے, اس کے لیے بھی جو خوشخبری ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایک دعا قبول بھی فرماتے ہیں. بالکل. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پوری قوم کو نا اجتماعی انفرادی استغفار کی بہت ضرورت ہے, ہم سب کو. اور ساتھ میں وہ دعائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں, قرآن میں انبیاء کو سکھائی گئیں, ان کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایک اور سوال ذہن میں آ رہے, اسی کے ساتھ لنک کرنا چاہتی ہوں کہ اب ایک آفت آ گئی ہے, اب اس آفت کو اب ہم بار بار یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, ہو سکتا ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب بھی کر دیں. بالکل. تو اس طرح کی تھاٹس بھی سوسائٹی میں پائی جاتی ہے. تو کیا واقعی ہی یہ جو آفات ہیں یہ صرف گناہ گاروں پر ہی آتی ہیں؟ سارا یہ والی بات کہنا کہ گناہ گاروں پر آفات آئیں گے, اس کا ہمیں حق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی قوم کے لیے یا کسی گروہ کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے اگر کسی بھی آزمائش کو بھیجنا چاہیں تو ان کے گناہوں کو ہی نہیں دیکھا جاتا, اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کہ وہ ایمان پہ کتنا قائم رہیں گے اس لیے بھی ان کے اوپر وہ آزمائش یا سختی یا مصیبت یا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے. تو اس لیے میں اور آپ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہم یہ کہیں کہ فلاں علاقے میں اگر سیلاب آیا تو وہ لوگ گناہ گار بہت تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, اور ہم کیونکہ بہت اچھے ہیں, ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہم عافیت میں رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ یہ بالکل مومنانہ وقار کے منافی بات ہے. بالکل. ایک مومن کبھی اس طرح کسی دوسرے کو جج نہیں کرتا, بلکہ اپنے آپ کو تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں, اللہ مجھے نہ پکڑ لیں. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا جی جی کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا آئے کہ دنیا کے سارے انسان بخشے گئے ہیں صرف ایک پکڑا گیا ہے, تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں سمجھوں گا وہ میں ہوں. اللہ. اور اسی طرح ان کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان پکڑے گئے ہیں اور ندا آئے کہ ایک کو بخش دیا گیا ہے تو کہتے ہیں کیونکہ ایمان امید کا نام ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں. اللہ. اب یہ کیفیت نا اصل میں مجھے ہمیں آپ سب کو ہمیں سوچنی چاہیے کہ میں دوسروں کو جج کرتے ہوئے کہ کیونکہ وہ گناہ گار تھے اس لیے ان پر عذاب آ گیا, اور یہ ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے روٹین سی بن گئی ہے. بالکل. ہم فوراً چسپاں کر دیتے ہیں اپنا فتویٰ, وہ لوگ گناہ اتنا کر رہے تھے. استغفر اللہ. اسی سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب بنیر میں سب سے پہلے آغاز ہوا اس کلیمٹی کا تو بڑے بڑے پتھر آ رہے ہیں, تو سوشل میڈیا پر باقاعدہ ان پتھروں کی نشاندہی کی گئی کہ دیکھیں یہ پتھر تو یہاں کے نہیں لگ رہے,
اور پتھر کیسی قوم جو پچھلی گزر چکی ہے ان پر برسائے گئے تھے اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 100% آپ ہی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور جن کے اوپر یہ ڈیزاسٹر آیا ہے جو بالکل نیچرل ہے وہی گناہ گار ہیں؟ تو اس طرح کی باتوں سے باہر ایٹ لیسٹ نکلیں, تبھی ہمیں اللہ یاد آئے گا, تبھی ہمیں رسول اللہ کے فرامین یاد آئیں گے, تبھی ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں گے. اسی طرح مبشرہ ایک اور تھاٹ ہے, ابھی ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے, اسی میں آپ نے اس کویسچن کو کور کرنے کہ جس طرح کہ یہ تھاٹ ہے ایک طبقے میں, ایک کلاس میں, کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ہمیشہ غریبوں پر بھیجتا ہے اور یہ جو ڈیزاسٹر آیا ہے یہ غربا پر آیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور ہم جتنا دین اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, جانا ہے, سنا ہے, آزمائش کسی بھی شخص پر آ سکتی ہے, کسی بھی قوم پر آ سکتی ہے اور کسی بھی ملک پر آ سکتی ہے. اس دنیا میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اگر کوئی مسلمان کنٹری ہے تو اس میں آزمائش نہیں آئے گی اور جو غیر مسلم ہیں ان پر آزمائش آئے گی. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آزمائش کے بعد آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس ہو رہی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آزمائش ہے. ہاں, اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بالکل ججمنٹل سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ مطلب ہم اگر کوئی بندہ چوری کر رہا ہے یا کوئی ہمارے سامنے بہت زیادہ ہمیں اگر کسی کے بارے میں کوئی گناہ پتہ ہے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو لیبلائز کر دیتے ہیں, کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا, کیونکہ یہ ایسی تھی اس لیے اس کو ڈیورس ہوگی, کیونکہ یہ ایسی ہے تو اس کو بچہ نہیں ہوا. اسی طرح سے ابھی بھی ہم یہی سمجھتے ہیں, ہمارے اندر بہت کامن ہے, کیونکہ شاید اس شہر میں بہت زیادہ لوگ, اس گاؤں کے بہت زیادہ لوگ یا ان کے زیادہ تر لوگ گناہ میں مبتلا تھے, اس لیے جو ہے وہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے, یہ ہماری اپنی تھاٹس ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس جگہ پر کہاں پر لوگوں کو آزمانا ہے. یہ آزمائش ہم پر بھی آ سکتی تھی. بالکل, مجھے لگتا ہے کہ اصل میں آزمائش ان کی تو ہے جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, لیکن اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ اس سچویشن میں کس طرح سے لوگوں کے دکھ درد کو اپنا درد محسوس کرتے, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہم ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے تو ہم گناہ گار ہیں. ہم جو لوگ اصل میں ہم گناہ گار ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ نہ دے, بلکہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس سے ہمارا ایمان بھی بڑھے گا اور ان کا بھی. بالکل زبردست. بالکل ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں, کیونکہ ابھی جو ہے ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. اور آج کے جو پروگرام میں ہم نے باتیں سیکھی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ان کو یہاں پہ ہائی لائٹ کر دوں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے لیے, اپنی بہنوں کے ساتھ جا کے کھڑی ہو کے ان کے دکھ, ان کے درد کو سن سکتی ہیں. کیونکہ ہم خواتین کو, جو خواتین اپنا دکھ بتا سکتی ہیں, وہ کسی مرد تک نہیں پہنچایا جا سکتا اس بات کو, اس ضرورت کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے وکٹمز کی مدد کرنی ہے, جو چیریٹی کرنا ہے, وہ اپنے مال کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنی ضرورت کی اشیاء ہیں ان کے بارے میں ضرور نظر ثانی کریں گے دیتے وقت, کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ کب تک ان کے کام آ سکتی ہے. کیونکہ ابھی تو ان بیچاروں کو بڑا وقت لگ جائے گا اس سچویشن سے, اس فیز سے نکلتے نکلتے. اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش جب آتی ہے تو یہ صرف گناہ گاروں پر ہی نہیں آتی, اس میں اللہ کا گھر بھی, بہت ساری مساجد بہ گئی ہیں. اور نہ ہی آزمائش کبھی کسی غریب پر آتی ہے, اللہ کلاس نہیں دیکھتا. جب بھی کوئی آزمائش آئی ہے اس میں کوئی بھی کلاس ہے, وہ سارے کے سارے متاثر ہوئے ہیں. اللہ کے ہاں چنے ہوئے بندے وہی ہیں جو متقی ہیں, جو ایمان والے ہیں. کیونکہ ہمارا اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک جو متقی ہیں وہی مکرم ہیں. تو اللہ کوئی کلاس نہیں دیکھتا, اللہ امیر غریب کو نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیزاسٹر آیا ہے یہ ان سب پر آیا, چاہے کوئی متقی تھا, چاہے کوئی گنہگار تھا, سبھی پر آیا ہے. ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے سیلاب متاثرین کے ہم بازو بن سکتے ہیں, ان کا سہارا بن سکتے ہیں, اور خود کو ایسی تھاٹ سے
باہر نکال سکتے ہیں جو ہم نے خود سے ہی بنا رکھی ہیں اور خود سے ہی آگے سوسائٹی کے اندر اس طرح کی نفسا نفسی کو پھیلاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. مبشرہ آپ کا بھی بہت شکریہ, افشاں آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب کو اور ہمارے دیکھنے سننے اور جاننے والے تمام ناظرین کو بھی میری اور میری ٹیم کے جانب سے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.